अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो का जनरल कुछ इस टाइप से है: एज डिफरेंस, सेकेंड मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, रूड हीरो, इनोसेंट हीरोइन, बॉस एम्प्लॉय बेस। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चलिए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। मिस फेरी टेल में तो शहजादी ने बदस्तूर मेंढक को पूरी ताकत से दीवार पे दे मारा था। जो ही मेंढक दीवार से टकराया तो वो खूबसूरत शहजादा बन गया। इस तरह शहजादा असल रूप में वापस आ जाता है। लेकिन मेरी फ्रेंड अली को उसके मामा ने ज़रा डिफरेंट स्टोरी सुनाई है। हिसाब का सवाल हल करते हुए अतीब को कुछ याद आया तो फ़ौरन उसने पूछ बैठा। टेक्स्ट बुक की वर्क करदानी कर छोड़कर वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। अली की मामा ने उसे क्या बताया है? वो कहती है, शहज़ादा दीवार से टकराने से वापस अपनी असल शक्ल में नहीं आया था, बल्कि जब शहज़ादी ने मेंढक को चूमती है तो वो इंसान बन गया। कितना डिफरेंस है ना इन दोनों बातों में। हालांकि स्टोरी तो एक ही है। 8 साला अतीब कुछ उसी मासूमियत से बोला कि वो बेसाख्ता ही मुस्कुराहट थी। माय स्वीट हार्ट, वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रैम ब्रदर्स की स्टोरी में काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब मालूम नहीं उनके और ओरिजिनल कलेक्शन में क्या है, शहज़ादी का चूमना या दीवार से मेंढक को दे मारना। बहरहाल गलत अली के मामा ने भी नहीं सुनाई। हो सकता है उनके पास जो स्टोरी बुक है उसमें यही लिखा हो। प्यारे से जवाब देते हुए उसने नज़रें बेइख्तियार वॉल क्लॉक पर पड़ी थी। दिन का 1 बज रहा था। क्लास विंडोज़ से बड़े भारी पर्दे की वजह से वो पहर का 3 ताउन करने से कासिर थी। ताहम क्लॉक ने एक बखूबी बावर करवा दिया था कि उसे आज मामूल से देर हो चुकी है। अरे कहाँ चल दिए? कोल्ड ड्रिंक तो लो, खाने का भी टाइम हो रहा है। उसी दम ताज़ा गुस्ल लिए हुए निखरी सी सारा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। उसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसमें मैंगो स्क्वैश के 2 ग्लास रखे हुए थे। उसे बैग और चादर संभालते देखकर बेइख्तियार ही टोक दिया। बस बाजी चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। कुछ देर बाद असर की अजान भी होने वाली है। ओके, अपनी सैलरी तो लेती जाओ। ग्लास की उसके हाथ में थमाने के बाद सारा ने टेबल की दराज से पर्स निकाला और हज़ार के 7 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। बिलाल तुमसे बहुत मुतमईन है अतीब की मिड टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखकर। मुझसे कहने लगे कि अब अतीब के ट्यूटर की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। सारा ने मुस्कुराकर बताया, मेरा कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये अतीब की अपनी मेहनत और लगन है जो मतलूबा रिज़ल्ट लाता है। आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, बाज़ औक़ात तो मुझे भी लाजवाब कर देता है। धीमे से मुस्कुराते हुए उसने एक नज़र क्यूट से अतीब पे डाली जो अब अपनी किताबें समेट रहा था। भाभी की नाराज़गी के ख्याल से ग्लास गटगट चढ़ाया। पैसे पर्स में डालकर वो सारा को खुदा हाफिज़ कहकर जल्दी से बाहर निकल आई। जून का आग बरसाता हुआ सूरज रोज़ की तरह ज़मीन को दहका रहा था। सिया तारकोल की सड़क दूर तक वीरान नज़र आ रही थी। शहरी हुदूद से निकलकर सड़क पर आते ही उसने तेज़ कदम उठाए शुरू कर दिए थे। सड़क तांबे की मांद गर्म थी जिसकी तपिश की वो जूती के तलवे से भी महसूस कर रही थी। लेकिन वो मौसम की शिद्दत और रास्ते की तलावत के बजाय सिर्फ उन 7,000 रुपयों के बारे में सोच रही थी, उसके पूरे 1 महीने की मेहनत का सिला। बेशुमार छोटी छोटी ख्वाहिशें और ज़रूरतें थीं जिन्हें इन 7,000 रुपये ने पूरा करना था। कल संडे है, इंशाअल्लाह मार्केट का चक्कर लगाऊंगी। ये चप्पल तो आखिरी दामों पे हैं, किसी वक्त भी दगा दे सकता है। नए शूज़ लूँगी, साथ ही कुछ पैसों से 1-2 सूट भी। मेरे पास तो डल सूट हैं जिनके रंग और डिज़ाइन ना जाने क्या थे। अब तो धुल कर किसी भी वक्त धज्जी बन सकते हैं। शैम्पू भी तो ख़त्म है। दिल ही दिल में शॉपिंग लिस्ट तैयार करते हुए उसे पता ही नहीं चला कि उसके कदम सब्ज़ रोगन वाले लकड़ी के दरवाजे पे जाकर रुक गए हैं। दरवाज़ा खुला था, सिर्फ पट मिले हुए थे। घर में 4 सौ तारीकी का राज था। भाभी के कमरे से रूम को लेकर तेज़ शोर आ रहा था। पेट में चूहों की उछल कूद मची हुई थी। वो अपने कमरे में जाने के बजाय सीधे किचन में चली आई। चादर उतारने के बाद मुंह हाथ धो के जूं ही देगची को झाँका तो खासी मायूस हुई। सिर्फ पेंदे में ही थोड़ी सी दाल लगी हुई थी। हालांकि वो सुबह नसफ देगची पकाकर ही निकली थी। हॉट पॉट में भी सिर्फ आधी रोटी ही बची थी।
یہ کوئی آج نہیں، روز کا معمول تھا۔ کھانا نکالتے ہوئے بھابھی ہمیشہ اس کے وجود کو فراموش کر بیٹھتی تھیں۔ اس کے حرف شکایتیں زبان پہ لانے سے قبل ہی بھیا کے سامنے الزام دھر دیتی کہ کام سے جی چرانے کو وہ گن کے ہی روٹیاں پکاتی ہے، سالن بھی اتنا ہی کہ بچوں کو پیٹ بھر کھلانے کے بعد ان کے لیے بھی نہیں بچتا۔ اس کے لیے کہاں سے رکھتی؟ محبوب لاڈلی بیوی جسے وہ ہزار چاؤ سے بیاہ کر لائے تھے، دن میں بھوکی رہ جائے۔ ایاز بھیا تڑپ ہی تو اٹھے، ایمل تم کم از کم 4 روٹیاں اضافی بنا لو گے تو تمہاری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، سالن بھی کٹوری بھر زیادہ بنا لیا کرو۔ بھیا کی ہدایت میں من و عمل کیا، مگر نتیجہ تو توقعات کے برعکس ہی نکلا تھا۔ غضب خدا کا، ایسا بے رحم دل ہے اس لڑکی کا، تو ذرا جو بھائی کی محنت کا خیال کر لے۔ ہاٹ پاٹ ہے تو آدھا روٹیوں سے بھرا پڑا ہے، پورا ڈونگا روز ڈسٹ بن کی نظر ہوتا ہے، اپنا تن گھستا تو پتہ چلتا۔ کوئی اندھی کمائی ہے جو یوں لٹا رہی ہو؟ خبردار کل سے 1 روٹی بھی اضافی نہ پکے۔ باسی روٹی کس کام کی؟ پورا حساب اور اندازہ رکھا کرو۔ بھابھی کے واویلے سے گھبرا کر اس نے پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر پورا حساب اور اندازہ لگا کر کھانا پکایا تھا، مگر نتیجہ وہی، ڈھک کے 3 پارٹ۔ اس کے لیے سالن پیندے سے لگا ہی ہوا بچتا تھا اور روٹی 1 آدھی۔ بھابھی کا مقصد بھیا کی نظروں میں اسے گرانا اور اس کی تذلیل کرنا تھا، جس نے بچنے کی خاطر وہ ان کی بے رحم فطرت کی تسکین خاموش رہ کر بخوبی کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا اسٹور روم، جس میں ایک طرف گھر کا کاٹ کباڑ، پرانے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ باقی جو جگہ بچی وہاں اس نے کسی نہ کسی طرح چارپائی گھسا دی تھی، ساتھ میں اماں کے جہیز کی چوبی الماری، جس میں اس نے اپنی گنتی کے چند جوڑے کتابیں اور دوسرے استعمال کی چیزیں سلیقے سے رکھی تھیں۔ چارپائی پہ دراز ہوتے ہی اس کی نظر روز کی طرح الماری کے اکھڑے ہوئے پٹ پر گئی تھی۔ چند سال قبل دائیں پٹ کو دیمک لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے کنڈا اکھڑنے کے پٹ لٹک گیا تھا۔ جی میں کئی بار الماری کی مرمت کا خیال آیا، بلکہ خواہش پیدا ہوئی، لیکن ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ اسے ٹھیک نہ کرا پائی۔ تنخواہ کے پیسے ہاتھ سے ایسے سرکتے کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک آزردہ نظر الماری پر ڈالنے کے بعد وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صرف الماری پہ ہی کیا موقوف گھر کا بیشتر سامان اماں کے جہیز پر مشتمل تھا۔ اماں ڈپٹی کلکٹر کی بیٹی تھیں، ڈھیروں سامان لائیں۔ ابا بھی اعلیٰ افسر تھے، معقول آمدنی، گھر نوا بنوا چیزوں سے آراستہ تھا۔ یہ ابا کی آمدنی کا ہی اعزاز تو تھا کہ ایمل اور ایاز بھیا نے شہر کے بہترین اسکولوں میں تعلیم حاصل کی تھی، اعلیٰ پوشاک کی، زیبتن کی، من پسند غذا کھائی۔ پھر نہ جانے کس ظالم کی نظر ان کی ہستی بستی زندگی کو لگ گئی۔ ابا دفتر گئے تو واپسی پہ ان کی لاش ایمبولینس میں آئی تھی۔ کسی بے رحم نے اپنی گاڑی کی ٹکر سے ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اماں بابا کی باہمی محبت، ذہنی ہم آہنگی اور ایک دوجے کے لیے چاہت و درفتگی خاندان بھر میں ضرب المثال تھی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں بھی احساس جدائی تھپکتی، غم فرقت کو لوریاں دیتی، خود بھی 2 سال بعد ابا کے پہلو میں مٹی اڑ کر سو گئیں۔ وقت نے ایسی ظالم کروٹ لی کہ گزارے ایام صرف خواب و خیال بن کر رہ گئے۔ گھر سے خوشحالی تو ابا کے جاتے ہی رخصت ہو گئی تھی، محبت، سکون اور خوشیاں بھی دبے پاؤں نکل گئیں۔ ابا کی محنت، ایمانداری اور محکمے کے بے لوث خدمت کو دیکھتے ہوئے ایاز بھیا کو اسی دفتر میں درجہ دوم کی نوکری مل گئی، اور ایمل جس نے مڈل تک شہر کے مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، میٹرک سرکاری اسکول سے امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد ایف اے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ بھیا کی آمدنی کسی قسم کی عیاشی کے مکتمل نہیں ہی سکتی تھی۔ یہ خیال سراسر ندرت بھابھی کا تھا، ورنہ گھر کے حالات تو پہلے سے بہت بہتر ہو چکے تھے۔ گھر کے اخراجات تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ تم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات خود پوری کرنے کی کوشش کرو، کوئی سوئی فریم، کوئی سلائی مشین، خالی صورت بھی آگے نہیں چلنے کی۔ ہر سال ایک نئے مہمان کی آمد پہ بھابھی اس پہ چڑھ دوڑتی۔ سلائی کڑھائی دور کی بات، اماں نے کبھی خود سے اٹھ کر اسے پانی بھی نہیں پینے دیا تھا، ہمیشہ میری رانی، میری لاڈو کہہ کر پکارتی تھی۔ ایک بار اماں کے سر میں درد کی وجہ سے اس نے انڈا ابال لیا تھا۔ اس پہ بھی ابا نے اماں کو بے بھاؤ کی سنا ڈالی تھی کہ ان کی شہزادی سے تنکا دھرا کرنے کا کام بھی نہ لیا جائے۔ زندگی تیرے رنگ ہزار، اب تو سارا دن
काम में जुटे रहने के बाद चौथे दिन चुई खोलकर बातों को सुलझाने का ख्याल उसे आता था। अपनी तालीम का बेहतरीन मसरूफ़ और उसे ट्यूशन की सूरत में मिल गया था। सैलरी के 2-3 हज़ार अपने पास रखने के बाद वो सारी तनख्वाह भाभी के हवाले कर देती, लेकिन एक तो तेवरी के बल कभी न जाते थे, उनकी तेवरी के बल कभी नहीं जाते थे। हद दर्जा लालची, हरीस और खुदगर्ज़ फितरत। वो 2-3 हज़ार भी एमल से हथिया लेती थीं। अम्मा की सारी चीज़ें अभी अपने कब्ज़े में ले ली थीं। बर्तन, कपड़े, पर्दे, मशीनरी, बस यही अलमारी थी जिसे वो कुछ खींच खाच कर अपने कमरे में ले आई थी। अपनी माँ की यादगार की निशानी उसे बड़ी महबूब थी, तभी तो उसकी मरम्मत का ख्याल हर वक्त उसके जहन में सवार रहता। नींद की गोद में सर रखने से पहले वो ठान चुकी थी कि वो कल सबसे पहले यही काम करेगी, मगर वायरे किस्मत, पहले उसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई थी जो ये आसानी से हो जाती। उसी शाम चाय पीते हुए भाभी ने पूछ लिया, एमल, आज 5 तारीख है, तनख्वाह नहीं मिली तुम्हें? जी भाभी, मिल गई है, वही लगे बंदे 7 हज़ार होंगे। तुम सारा से कहती क्यों नहीं हो कि वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाए? महंगाई आसमान को छू रही है। मुझे तो लगता है कि उसने तनख्वाह बढ़ाई है, तुम मुझे बता नहीं रही। भाभी का अंदाज़ मशकूक था। नहीं भाभी, बढ़ाई तो नहीं है, अलबत्ता बढ़ाने का कह रही हैं। फ़िलहाल तो यही 7 हज़ार हैं। खुद पे जाकर तहम्मुल से बोली थी। अच्छा खैर, जितने भी हैं गुजारा कर लोगी। नौमी को दूसरा हफ्ता है, दस्त और उल्टियाँ चल रही हैं। बच्चा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। किसी काबिल डॉक्टर को दिखाती हूँ। अलीना के स्कूल में मैंगो पार्टी होने वाली है, उसका भी येलो सूट बनाना है, घर का रेगुलेटर भी लेना है। कहाँ से इतने खर्चे पूरे करूँ मैं? अखराजात की एक लंबी फहरिस्त उनकी नोक ज़ुबान पे हमेशा जारी रहा करती थी। भाभी, मुझे अपने लिए 1-2 लॉन के सूट लेने हैं, चप्पल भी टूट चुकी है। बेहद आजिज़ाना लहजे में एक दरख्वास्तिया पहना थी। ये दरख्वास्त थी या दावत मुबारज़त? हाँ हाँ, भाई ने अपना कलेजा साड़े के पाला पोसा है। आज उसकी औलाद तंगी में है तो महारानी को ओले तलीले सूझ रहे हैं। अपना जित्था पालो, ऊपर से उनकी मुफ्त की झोंकों को भी झेलो। बहनें भाइयों का बोझ हल्का करने के न जाने कितने जतन करती हैं, और एक ये मोहतरमा है जिन्हें घर के दाल रोटी से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात अजीज़ हैं। नुसरत जाहिलों की तरह हाथ नचा नचा कर उसके ज़ात के भेखिए उधेड़ने लगी थी। रात भैया के आने तक यही वावेला जारी रहा। एमल, ये हर महीने शोर शराबा कैसा? तुझे खिला सकता हूँ तो तेरी वादे की जिम्मेदारी भी ले सकता हूँ। तू काहे को पाई पाई जोड़कर अपना जहेज़ बनाने में हलकान हो रही है। टीवी में मोहू अयाज भैया को बीवी का शोर सख्त डिस्टर्ब कर रहा था। झुंझला कर तरशी से उससे मुखातिब हुए। जी भैया, ठीक है। एक शिकवा कुना नज़र अपने माजाए पे डाल के उसने 7 हज़ार भाभी के हथेली पर रख दिए थे। घर में एकदम सुकून दर आया था। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। बस इस रात देर तक उसका तकिया आंसू से भीगता रहा था। आज रुखे यार पे वो ताजगी, दिलकशी और आनाई नज़र नहीं आ रही है जो हम हमेशा से इस हसीन और जमील मुखड़े पर देखते आ रहे हैं। ऑफिस में दाखिल होते ही साद जूतों समेत ग्लास टेबल पर चढ़कर बैठ गया था। ये बेतकल्लुफ़ाना हरकत इन दोनों की गहरी दोस्ती की महज़र थी। बकवास मत करो, मेरे चेहरे के लिए ये सारे ज़नाना अल्फाज रह गए हैं, कोई मर्दाना वजाहत को सराहने वाले अल्फाज नहीं मिले तुम्हें? फरहाद मुस्कुराहट दबाते हुए पेपर्स को तरतीब देने लगा था। अजी, आपको सराहने बल्कि सर चढ़ाने के लिए हसीनों, महजबीनों और नाज़नीनों का जम गफ़ीरा ही काफ़ी है। फ़िलहाल तो मेरा इशारा इस उलझन की तरफ है जो इस वक्त साफ तुम्हारे चेहरे पर नज़र आ रही है। साद बकौर उसके चेहरे को तकते हुए बोला था। खूब अंदाज़ा लगाया तुमने, मैं वाकई बहुत डिस्टर्ब हूँ। एक गहरी सांस लेकर वो रॉकिंग चेयर की पुश से टेक लगाकर झूलने लगा। डिप्रेशन की नौयत? यार, वही हर माह का मसला। ग्रैनी की नर्स काम छोड़ गई है। वो कदरे झुंझलाकर बोला। बहुत खूब, ये तो मसला है कश्मीर से भी ज़्यादा अहमियत हामिल है। साद बेसाख्ता हंसा था। बी सीरियस साद, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। अब 1 हफ्ते के अंदर एक नई नर्स कहाँ से ढूंढूँ? नेक्स्ट वीक मेरी अपनी शिकागो की फ़्लाइट है। साद की मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करते हुए वो संजीदगी से बोला था। क्यों? अब ये नर्स किस जुर्म की वजह से अपनी रोज़ी रोटी पर लात मार बैठी है? साद हुनूस मुस्कुरा रहा था। बस यही कि सोते में खर्राटे बहुत ज़ोर से लेती थी। वो अजीब बेबसी से बोला तो साद कहका मार के हंस पड़ा। जो पिछले महीने अपनी नौकरी से
برخاست ہو گئی تھی، غالباً وہ جوؤں کی فیکٹری تھی اور اس سے پہلے والی کھاتی بہت زیادہ تھی۔ فرحاد، تم نے نوٹ کیا ہے گرینی جیسی ہمدرد، مہربان اور نرم دل خاتون صرف ان نرس کے ساتھ ایسا کیوں بیہیو کرتی ہیں؟ باقی سارے ملازمین کے ساتھ تو وہ اپنے بچوں جیسے سلوک کرتی ہیں۔ سعد نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ کچھ دیر پہلے والی شوخی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سعد کی بات سمجھ نہیں سکا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ وہ صرف پیار، محبت اور اپنوں کی کمپنی چاہتی ہیں، جو یہ پیسوں کی خاطر کام کرنے والی نرسز انہیں نہیں دے پاتی۔ انہیں من چاہی خوشیاں صرف تمہارے وجود سے ہی مل سکتی ہیں، اور جناب کے پاس وقت کہاں ہے؟ ایک پاؤں نیو یارک میں ہوتا ہے تو دوسرا لندن میں۔ کیا کیجیے، غم روزگار سے فرصت کیا ملے۔ یہاں تو غمِ جانا بھی جی کو لگا ہوا ہے۔ سعد گہری نظروں سے بولا تھا۔ دس از ٹو مچ سعد، تم میری پرابلمس اچھی طرح سمجھتے ہو۔ سعد کے طنزیہ لہجے پہ وہ برا مان کر بولا تھا۔ میرا سارا بزنس باہر اسٹیبلش ہے، میں ہر 2 ماہ بعد گرینی کے پاس چکر لگا لیتا تو ہوں۔ اپنی طرف سے اس نے ٹھوس تو تجویز پیش کی تھی۔ تم ان کی ریئل پرابلم نہیں سمجھ رہے ہو، بلکہ سمجھ کر بھی انجان بن رہے ہو۔ وہ احساس تنہائی کا شکار ہیں، ان کو دونوں کے گرد تقریباً کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے دونوں گردے تقریباً کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہیں گھر میں صرف خوشی، سکون، ہنگامہ اور رونق ہی تو مطلوبہ ہے۔ یہ ڈاکٹرز، نرسز نہیں، یہ ساری چیزیں انہیں تم، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے ہی دے سکتے ہیں۔ بس اتنی سی تو ان کی خواہش ہے، جو تم بلین کمانے کے باوجود بھی پوری نہیں کر پا رہے ہو۔ متاسفانہ انداز میں بولتے ہوئے سعد نے کافی کا گھونٹ بھرا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی پیون رکھ کر گیا تھا۔ اس کا مگ ہنوز انچھوا پڑا تھا، چہرے پر سخت اضطراب اور بے چارگی تھی۔ سکندر حیات اور شمائلہ سکندر کے بعد اب گرینی ہی اس کا سب کچھ تھی، جنہوں نے اپنی پرشفقت آغوش میں اسے اس وقت لے لیا تھا جب شمائلہ اسے جنم دینے کے چند لمحوں بعد ہی ملک عدم میں روانہ ہو گئی تھی۔ وہ ان دنوں ہارورڈ سے MBA کی تعلیم حاصل کر رہا تھا جب سکندر حیات حرکت قلب بند ہونے کی اس کی دریائے فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اپنی محنت، ذہانت اور قابلیت سے چند سالوں میں ہی اس نے اپنے والد کا کنسٹرکشن بزنس کئی ممالک میں پھیلا کر ممتاز کاروباری کا شخصیت میں اپنا نام بھی شامل کرا لیا تھا۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے کے باوجود بھی بگڑے ہوئے میرزادوں کی روش کبھی بھول کر نہ اپنائی۔ دوستوں کے حلقے میں لیڈی کلر کے نام سے مشہور ہونے کے باوجود بھی کبھی اپنی دولت اور بے پناہ وجاہت سے غیر ضروری فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی قامت دل کو چھوتی، اس کی چال دھڑکنوں میں ہلچل مچا دیتی۔ بقول سعد کے مقابل کو چت کرنے کے لیے اس کی جان لیوا مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ بے حد ہینڈسم اور وجیہہ فرحاد سکندر خود اس وقت چاروں شانے چت ہو گیا جب نیو جرسی کے ایک کافی بار میں اس کی ملاقات جینیفر ڈین سے ہوئی۔ گوری رنگت، گہری نیلی آنکھیں اور براؤن سلکی بدیسی حسینہ کے اس کو اسیر کرنے کی وجہ اس کی خوبصورتی نہیں، بلکہ حد سے بڑھی ہوئی ذہانت تھی، جس نے فرحاد کو بے حد متاثر کیا تھا۔ جینیفر پالیٹکس کی طالبہ تھی، انقلابی خیالات کی حامل، کئی ترقی پسند تنظیموں کی روح رواں بھی تھی۔ فرحاد کو اپنے کردار پر ہمیشہ ناز رہا، گویا کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی رہی، لیکن یہ دوستی ہمیشہ اخلاقیات و تمیز کے دائرے میں ہی رہی۔ یہ گرینی کی تربیت کا ہی اثر تھا، اسی لیے تو جینے کے لیے اپنے دل میں پنپتے جذبات کا ادارہ کھوتے ہی اس نے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ تاہم بے حد فرما برداری اور اطاعت گزاری کے باوجود بھی گرینی کو پاکستان میں اپنی شادی سے مطالعہ نہیں کر پایا۔ یعنی نے شادی کے وقت شرط یہی رکھی تھی کہ وہ تا حیات قیام اپنے وطن امریکہ میں ہی کرے گی، کیونکہ پاکستان کے آب و ہوا اسے سوٹ ہی نہیں کرے گی۔ نئی قربت کے خمار میں زیر اثر فرحاد نے اس کی ہر بات بخوشی مان لی تھی، لیکن یہ خوشی کچھ عرصے کی ہی مہمان ثابت ہوئی۔ اگر گرینی کے پاس زیادہ ٹائم بسر کرتا تو جینی فوراً اسے اسٹیٹس آنے کا آرڈر دے دیتی۔ ادھر 3 ماہ سے زیادہ کی غیر حاضری پہ گرینی اس کی یاد میں اتنی معمول رہتی کہ اپنی صحت خراب کر بیٹھتی۔ وہ تو عجیب مصیبت میں آن پڑا تھا۔ کبھی کبھی ان کی کھینچا تانی میں اسے یوں لگتا جیسے اس کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس وقت بھی کنپٹیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے وہ سخت اپسیٹ لگ رہا تھا۔ بے بسی اور بے چارگی اس کے چہرے سے ہویدا ہو رہی تھی۔ دیکھو فرحاد،
تم جینی کو سمجھاؤ، کنونس کرو۔ گرینی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکیں۔ تم جینی سے کہو چند سال کے لیے پاکستان آ جائے، بہت ممکن ہے کہ وہ گرینی کا دل جیت لے۔ اس صورت میں گرینی بھی امریکہ جانے پر رضامند ہو سکتی ہیں، پھر تمہارے لیے مینیج کرنا آسان ہوگا، مگر سب کے لیے تمہاری وائف جینیفر کا تم سے ایگری کرنا ضروری ہے۔ جسٹ کنونس ہر۔ سعد نے جینی کے متعلق اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے دوستانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ فرحاد نے اپنی شادی سے سعد کو متعلق کیا تھا۔ سعد کو خاصی مایوسی بلکہ دکھ ہوا تھا، کیونکہ گرینی فرحاد کے لیے سبگھڑ، شریف اور با کردار لڑکی کی خواہاں تھیں۔ یہ بات سعد بخوبی جانتا تھا، تاہم فرحاد کو بے حد خوش و سرشار پا کر اپنی ناپسندیدگی چھپاتے ہوئے وہ پرزور مبارکباد ضرور بھیج دی تھی۔ دونوں کا اسکول کے زمانے سے ساتھ تھا، تبھی فرحاد اپنا ہر مسئلہ بلا جھجک سعد سے شیئر کر لیا کرتا تھا۔ سعد کا مشورہ سن کر وہ کچھ مطمئن تو ضرور ہوا تھا، تاہم چہرے سے مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ غالباً اسے جینی کے مزاج کا علم تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے یہ بات سعد سے کہہ بھی دی، تمہارا مشورہ اپنی جگہ درست ہے، مگر میں نے جینی کی اس شرط کو اول روز سے ہی مان لیا تھا کہ اسے پاکستان آنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ سعد کے چہرے سے تناؤ جھلکنے لگا تھا۔ مسٹر فرحاد سکندر، بات تو آپ کی درست ہے، جینی کیوں اپنا مادر وطن چھوڑ کر یہاں کے گرد و غبار اور خوف و ہراس میں رچی فضائیں آ کر بسے؟ گرینی کو ہی چاہیے وہ اس عمر میں دیار و وطن جا کر رہیں۔ اپنی مٹی سے محبت اپنی جگہ، لیکن پوتے اور اس کی بیوی کی مجبوری بھی تو دیکھنی چاہیے نا۔ سعد گہرے طنز سے بولا تھا۔ سعد کے طنز پر وہ کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے موبائل کی ٹون بج اٹھی۔ ایکسکیوز می کہہ کر وہ چیئر سے اٹھ کر سلائڈس ونڈو کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اسٹوپڈ، ایک لڑکی کے لیے مکڑی بن کر ناچ رہا ہے۔ احمق کو اتنا اندازہ نہیں ہے، جینی جیسی لڑکیاں تو کئی مل سکتی ہیں، مگر خلوص اور محبت سے گندھا گرہنی کا وجود ایک بار کھو دیا تو تاعمر پچھتانا پڑے گا۔ کال لمبی ہو گئی تھی، چنانچہ سعد نے دل ہی دل میں لن تناریوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے چہرے پہ بے یقینی اور مایوسی اتنی واضح تھی کہ سارا ایک پل کو شرمندہ ہو گئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں ایمل، یہ ٹیوشن تمہارے بہت بڑا سہارا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بلال بضد ہیں کہ وہ مجھے اور عتیق کے لیے بغیر شارجہ نہیں جائیں گے، بصورت دیگر کانٹریکٹ کینسل۔ سارا کا لہجہ معذرت خواہ تھا۔ بلال، سارا کے شوہر کو کمپنی ایک کانٹریکٹ کے تحت 3 سال کے لیے شارجہ بھیج رہی تھی۔ بلال اپنے ساتھ اسے اور عتیق کو بھی لے کر جا رہا تھا، کیونکہ بیوی بچوں کے بغیر ایک دن گزارنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ سارا نے اسے اپنے شارجہ شفٹ ہونے کی خبر سنائی تو ایک لمحے کو وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ ہر ماہ مقرر تنخواہ کے علاوہ سارا اسے عید بقرعید پہ سوٹ اور عیدی کے نام پر اچھی خاصی رقم بھی دیا کرتی تھی۔ آمدنی کا اتنا اچھا وسیلہ ایک دم بند ہونے سے اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ تم محنتی ہو، اکیڈمک ریکارڈ تمہارا بہترین ہے، کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں جاب مل سکتی ہے تمہیں، مایوس مت ہو، اللہ بڑا سارکاز ہے، ایک در بند ہو تو وہ کئی در کھول دیتا ہے۔ واپسی پہ سارا نے اسے 5000 اور ایک خوبصورت ویلویٹ کا سوٹ دیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ انہیں الوداع کہہ کر لوٹ آئی۔ اللہ کتنا مہربان اور کارساز ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو ناول کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ forget to press the bell icon تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ وہ ہماری فریاد بے یقین ہونے سے پہلے ہی ہماری دعا قبول کر لیتا ہے۔ 2 ہفتے قبل اس نے انتہائی مایوسی کے عالم میں جو الفاظ سارا کے منہ سے سنے تھے، وہی الفاظ وہ انتہائی شکر اور خوشی سے رباب کے سامنے ادا کر رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، رحمت رب کو کوئی حوالہ درکار نہیں ہوتا، بس ایک ہیلا مطلوبہ ہوتا ہے، خواہ روح کی بے قراری ہو یا ہاتھوں کا گردانہ ارتعاش ہو۔ رباب نے بھرپور انداز میں اس کی تائید کی تھی۔ سارا کی طرف سے ٹیوشن ختم ہونے کے بعد مایوسی، ناامیدی اور خود ترسی کی بالکل مارے وہ اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی تھی۔ گھٹن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لگا کسی دم سانس رک جائے گا۔ گھر کے سارے کام نپٹانے کے بعد وہ فوراً اپنے کمرے میں آ جاتی، اس کے واحد پناہ گاہ، جہاں بھابھی کے طنزیہ جملے اور کاٹدار نظروں سے وقتی نجات مل جاتی تھی۔ ہر ماہ اچھی خاصی رقم مل رہی تھی، گھر کا خرچہ بڑی آسانی سے چل رہا تھا۔ ندرت پر بری طرح جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ ایمل کی صورت دیکھتے ہی پارا ہائی ہونے لگتا تھا، جو ایک ٹیوشن ہاتھ سے جانے کے بعد مزید کوئی کوشش کیے بنا آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں بی کیف اور بوجھل دونوں دنوں میں رباب کی پیشکش نے اس کے لیے سکھ و دھانوں پہ
ابرکرم کا کام کر دیا تھا۔ سچ رباب، مجھے انٹر پاس کو جاب مل سکتی ہے؟ خوشی سے کانپتے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں نے ہاشمی انکل کو تمہارا سارا بایو ڈیٹا بتایا ہے، انہی نے ریفرنس سے تو مجھے بھی جاب ملی ہے، ورنہ آج کل رشوت کے دور میں ہم مڈل کلاس لڑکیوں کے لیے نوکری کہاں ہے۔ ہاشمی انکل امی کے ماموزاد بھائی ہیں، لیکن خیال اپنی سگی بہنوں کی طرح ہی کرتے ہیں۔ رباب اپنے انکل کی تعریف میں رطب اللسان تھی، جن کے ریفرنس سے پہلے اسے اور اب ایمل کو مقامی فرم میں جاب مل گئی تھی۔ معقول تنخواہ، بہترین ماحول، فرم کے مالک کا قیام زیادہ تر بیرون ملک ہی تھا، لیکن سارے ورکرز اتنے محنتی اور فریش شناس تھے کہ سارا کام انتہائی نظم و ضبط سے چل رہا تھا۔ خاطر خواہ آمدنی نے ندرت بھابھی کو مزاج پر بھی اچھا اثر ڈالا تھا۔ ایمل اپنے رب کے ساتھ ساتھ ہاشمی انکل کی بھی بہت شکر گزار تھی۔ اف خدایا، تمہیں تو سخت ٹیمپریچر ہے ایمل۔ رباب نے مسافے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ بھاری آواز اور سرخ تپتے ہوئے چہرے سمیت وہ ایک نظر میں سخت بیمار نظر آئی تھی۔ کیا خاک ٹھیک ہو؟ آج تم آفس سے آف کر لو، میں تمہارے لیو لے لوں گی۔ اس کے گرم ماتھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے رباب نے مشورہ دیا تھا، ساتھ چادر بھی اس کے سر سے اتاری۔ کوئی ایسی خاص بیماری نہیں ہے، موسمی فلو اور ٹیمپریچر ہے، تم فکر نہ کرو۔ آج آفس جانا ضروری ہے، آج سیلری ڈے ہے، بھابھی کئی دنوں سے پیسوں کا تقاضا کر رہی ہیں، گھر کا گیزر خراب ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے چادر لیتے ہوئے نرمی سے بولی تھی، بھاڑ میں جائے تمہاری بھابھی، تم نے ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ میرا دل چاہتا ہے تمہاری بے حس اور لالچی بھابھی کو ایسی تگنی کا ناچ نچاؤں کہ ہوش ٹھکانے آ جائے محترمہ کے۔ اس کے لیے مجھے تمہاری بھابھی کی بھابھی بننا پڑے گا۔ رباب نے غصے میں ڈانٹ پیسے تھے، باوجود نکاحت کے اسے رباب کی بات پہ ہنسی آ گئی۔ خیر، یہ تمہاری حسرت ہی رہے گی، کیونکہ بھابھی کے دونوں بھائی میرڈ ہیں۔ ایمل، ابھی تک گھر میں ہو، آفس نہیں جانا کیا؟ ساتھ والے کمرے سے ندرت کی پاٹدار آواز آئی تھی۔ وہ اپنی ساری ہمت جماعت مجتمع کرتی مشکل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی، لیٹ جاؤ۔ سچ ایمل، تمہاری طبیعت سخت خراب ہے۔ رباب نے انتہائی نفرت اور غصے کے ساتھ والے کمرے کی طرف دیکھا تھا اور اس سے ملائمت اور ہمدردی سے بولی، پلیز رباب تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں، آج سیلری مل جائے گی تو راستے میں ڈاکٹر کو بھی دکھاتی آؤں گی، فی الحال تو چلنے کی کرو، دیکھو تو کتنی دیر ہو گئی ہے، کہیں بس نہ نکل جائے۔ اس نے کچھ اس عاجزی اور لخاجت سے کہا کہ رباب گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر راستے بھر اس کو بڑبڑاہٹ رکی نہیں تھی۔ بھابھی کو تقریباً ہر طرح کے لقب سے پکارنے کے باوجود اسے سکون نہیں آیا تھا۔ ایمل کا بخار اب حد سے تعجیز کرتا جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے ٹیبلٹ بھی لی تھی، تاہم کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی حتیٰ کہ آفس آ گیا۔ حیات ایسوسی ایٹس کی 5 منزلہ بلڈنگ اپنے اسی تمطراق سے سامنے کھڑی تھی۔ آفس کے اندر آج غیر معمولی سی ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ آج کیا خاص بات ہے؟ رباب کو فکر ہوئی، آگے بڑھ کر سمرا سے پوچھا، آج فرحت صاحب آ رہے ہیں، وہ بھی پورے 6 ماہ بعد، صبح ہی صبح اطلاع ملی ہے۔ سمرا نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی، اوہ تو فرحت صاحب آ رہے ہیں۔ رباب نے تفصیحی انداز میں سر ہلایا تھا، جبکہ ایمل کے ہوش اڑ گئے۔ مگر فرحت صاحب نے اچانک یہاں کا پروگرام کیسے بنا لیا؟ پچھلی بار جب وہ پاکستان آئے تو یہاں کا وزٹ نہیں کیا تھا۔ رباب کو اچھی مزید تفصیل درکار تھی۔ ہاں، لاسٹ ٹائم تو وہ محض 2-4 روز کے لیے ہی آئے تھے، مگر اس بار سنا ہے کہ ان کی گرینڈ مدر کافی بیمار ہیں، یا شاید بوریت سے بچنے کے لیے یہاں آ رہے ہوں۔ سمرا نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا تھا، مگر ان کی اس تفریح میں ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، دیکھنا آج تو سیلری نہیں ملنی ہے۔ آج تو ہاشمی صاحب کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑتی نظر آ رہی تھیں۔ رباب کے تبصرے نے تو ایمل کی بقایا جان ہی نکال کے رکھ دی تھی۔ کیا بہت غصیلے اور تند مزاج آدمی ہیں فرحت صاحب؟ وہ گھبراہٹ میں رباب اور سمرا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا تم انہیں نہیں جانتی؟ سمرا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ یار، یہ بیچاری نئی ہے، 4 ماہ ہوئے ہیں اسے یہاں کام کرتے ہوئے، اور سر تو غالباً 6 ماہ بعد چکر لگا رہے ہیں آفس کا۔ رباب کی وضاحت سن کر سمرا کو ایمل کے چہرے پہ صاف دکھائی دینے والی گھبراہٹ کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ سر نہ تو بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، نہ ہی کسی ورکر کی انسلٹ، ہاں اصولوں کے پابند ہیں، نہ خود اصول توڑتے ہیں، نہ کسی کو توڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے ورکرز انہیں پورا اعتماد ہے، اسی لیے تو سال میں 1-2 چکر لگا کر بے فکر ہو کر ہی باہر رہا کرتے ہیں۔ مگر
डिसिप्लिन और चेक एंड बैलेंस को हर चीज़ से बलतर समझते हैं। समरा का लहजा किसी कदर तौसीफ़ी था। देखो एमल, तुम ज़रा ख्याल से रहना। जानती हो ना कितनी मुश्किलों से सिफारिशों के बाद तुम्हें ये जॉब मिली है। इसे गंवाना सख्त नुकसानदेह होगा। हाशमी अंकल की सिफारिश तो काम कर गई है, मगर अपने पाँव तुम्हें खुद जमाने होंगे। रुबाब ने नासहाना अंदाज में उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की थी। तो फिर मैं क्या करूं? उसने आंखें झपक कर गरम सियाल रोकने की कोशिश की। कुछ ऐसा ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा एक्टिव रहना। यूँ भी तुम जैसी डब्बू लड़कियों को सेक्रेटरी की पोस्ट पर देखकर उन्हें शायद अच्छा न लगे, क्योंकि ये पोस्ट फुल टाइम एफिशिएंसी की मुक्ताज़ी है। समरा ने कड़ा तबसरा किया था। बुखार ने कुछ कम नुकाहत पैदा की थी। इस पर मुस्तदाजिया सूरत हाल वो सर पकड़कर बैठ गई। डोंट वरी एमल, बी ब्रेव। फरहाद सर जैसे लोग जो सारी ज़िंदगी अब्रॉड में गुजार दें, वो बोल्ड लड़कियों से मुतासिर होते हैं। तुम ज़रा बहादुरी और एतमाद से काम करना। रुबाब उसे गुड़ बता रही थी। चक्कर तो एतमाद का था। कम उम्री में वालिदैन बिछड़ गए। लापरवाह भाई, सख्त गिर भाभी, कैसे गुजर रही थी ज़िंदगी। हमेशा एहतियात के ख़िलाफ़ में लिपटी हुई। कभी खुलकर सांस न लिया, कभी जी भरकर ना हंसी। माँ बाप सर पर नहीं थे। जवान जहान लड़की, 100 बातें बन जाती। हवा की आहट से घबरा कर खुद में समेटने वाली एमल में अगर एतमाद ही होता तो वो चंद हज़ारों रुपए की नौकरी के लिए यूँ आंसू बहा रही होती। भाभी और फरहाद सिकंदर दोनों का ख्याल किसी आफियत की तरह उसके हवासों को जिकड़े हुए था। अपने केबिन में आकर वो कल के बकाया काम पूरे करने लगी। ज़रा देर बाद ही इंटरकॉम पर हाशमी साहब ने उसे एमडी के ऑफिस में बुलाया तो वो लरसते हाथों से रिसीवर रखने के बाद सर थामकर बैठ गई। पिछले 4 माह में उसने यहाँ का सब काम सीख लिया था। ज़रूरियात ऐजाद की माँ है और उसे इस नौकरी की शदीद ज़रूरत थी। लिहाजा उसने अपनी तमाम तर सलाहियत बराव कार लाकर हाशमी साहब को मुतमईन कर दिया था। लेकिन अब इस नई सूरत हाल से वो सटपटा रही थी। केबिन से निकलते हुए वो अपना बुखार भूल चुकी थी। महज अब क्या होगा कि फ़िक्र सर पर सवार थी। कमरे का यह माहौल उसके हवासों को और भी मजमंद किए दे रहा था। गुड मॉर्निंग सर। अंदर दाखिल होते हुए उसने मिकान के अंदाज में कहा। फरहाद समीत हाशमी साहब भी चौंके थे। सर, ये हैं आपकी नई पीए एमल हसन। पिछले 4 माह से यहाँ जॉब कर रही हैं एंड शी इज़ अ गुड वर्कर। हाशमी साहब की तारीफ़ पर उसे कुछ सुकून मिला था, मगर जो ही नज़र उठाकर सामने बैठे एमडी को देखा, सारा इत्मीनान रुखसत हो गया। फरहाद बेहद संजीदगी से उसे देख रहा था। हेलो, सिट मिस एमल। उसके घबराए हुए अंदाज पर उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो चुपचाप बैठ गई। है आपकी? बैठते ही सवाल हुआ था। उसने कुछ तफक्कुर से हाशमी साहब की तरफ देखा। उन्होंने आंखों में उसे तसल्ली दी, मगर उसकी ये हरकत फरहाद के ज़रीक निगाहों से छुपी ना रह सकी। जी, FA। व्हाट? जाने वो हैरान हुआ था या गुस्सा। वो अपनी जगह काँप सी गई थी। आंखों में नमी जमा होने शुरू हो गई थी। सर, ये बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। मैंने इनकी बैकग्राउंड की वजह से इन्हें जॉब दी है। तालीम कम ज़रूर है, मगर ये बहुत ज़हीन है और आगे भी तालीम कंटिन्यू करेंगी। हाशमी साहब ने फरहाद के तेवर देखे तो जल्दी से बोले थे। उसने कुनखियों से देखा। फरहाद बहुत तंद और तीखे तेवरों समेत हाशमी साहब को सुन रहा था। बट हाशमी साहब, दिस इज़ माई ऑफिस। ये कोई फलाही इदारा या NGO नहीं है। यू मस्ट कंसीडर द रूल्स। आपको कानून समझने चाहिए। उनकी ख्वाहिश खामोश होने पर वो सख्त लहजे में बोला और फिर उसकी तरफ मोड़ा। लिसन मिस एमल, हमारे यहाँ इस पोस्ट के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना लाजमी है। आपकी इतनी तारीफ़ पर यही हो सकता है कि हम आपको कहीं और एडजस्ट कर दें। सो मेक अप योर माइंड प्लीज़ सर। आप मेरा काम तो देखें। आई एम श्योर आपको मायूसी नहीं होगी। कम आमेज़ तो वो सदा की थी, लेकिन उसे लगा इस वक्त की खामोशी बड़े घाटे से 2 चार कर देगी। फरहाद को कदरे हैरानी हुई। गालिबन उसके बोलने की उम्मीद नहीं थी। अब के बगौर उसे देखा था। सीधी मांग वाली सादा सी चपटा बनाए जो उसके कमर से नीचे झूल रही थी। ऑफ वाइट और रेड कॉटन के प्रिंटेड सूट में दुपट्टा सलीके से शानों पर जमाए वो बेहद कंफ्यूज लग रही थी। चेहरे पर नकाहत के आसार साफ नजर आ रहे थे। इंटर के हिसाब से उम्र भी 18-19 साल ही लगभग थी। वो कुछ सोच समझकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए उसे देखने लगा। आपको क्या लगता है, खुद को मनवा सकेंगी? गहरी संजीदगी निगाहों से उसे हिसार में लिए हुए थी। वो नर्वस सी हो गई।
आई विल ट्राई माई बेस्ट सर, मुर्ताश लहजे में गिनवाया था। फरहाद ने गहरी सांस ली। ओके, अगले 1 हफ्ते तक मैं आपको ट्रायल पर रख रहा हूँ। इसके बाद का फैसला आपके टैलेंट की बुनियाद पर होगा। नाउ यू मे गो। जी सर। उसे लगा जैसे 7 दिनों की मोहलत नहीं बल्कि हफ्ता यकीन की दौलत मिल गई होगी। खुशी के बेपाया एहसास को छुपाते हुए वो उठ खड़ी हुई, ताहम उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखें चमक उठी थीं। थैंक यू सर। उसने एक ज़रूरतमंद लड़की का ख्याल रखा। आपने एक ज़रूरतमंद लड़की का ख्याल रखा। मैंने ये सोचकर उसे जॉब दी है कि यहाँ का माहौल अच्छा है, न जाने उसे कहीं और कैसा माहौल मैसर आए। ऐसे मासूम वजूद मिट्टी में रुल जाए तो मुआशरे का एतमादी नुकसान है। हाशमी साहब बेहद शफ़क़त से उसका जिक्र कर रहे थे। फरहाद ने कोई जवाब न दिया। हाशमी साहब उसके वालिद सिकंदर हयात के सेक्रेटरी बल्कि काबिल एतबार दोस्त भी थे। वो उनका बेहद एहतराम करता था। जितना भी जूनियर स्टाफ था वो हाशमी साहब की ही तानत करदा। वो उन पर मुकम्मल भरोसा करता था, तभी तो वर्कर्स की कभी छानबीन नहीं की थी। एमल भी उन्हीं की रेफरेंस से आई थी। महज इब्रार हाशमी के एहतराम की वजह से वो एमल को साफ जवाब देते देते रह गया था, लेकिन उसे एमल की भी किसी चीज़ ने मुतासिर किया था जिसकी वजह से वो उसकी कम तालीम को नज़रअंदाज कर गया था। मगर किस चीज़ ने, फरहाद के समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर जैदी के बेहतरीन इलाज के पेश नज़र ग्रैनी अगले हफ्ते ही घर आ गई थी। ताहम इस मरतबा कमज़ोरी इस कदर बढ़ी कि डॉक्टर ने बेहद एहतियात की ताकीद की थी, क्योंकि जैनी की नाराज़गी का ख्याल गालिबन था। मगर ग्रैनी की सेहत की पेश नज़र उसने वापसी का प्रोग्राम मूड ख़राब कर दिया था। ग्रैनी के लिए दूसरी तजर्बाकार नर्स रख दी गई थी, फिर भी उसे उनकी तरफ से फ़िक्र लगी रहती थी। कैसी हैं ग्रैनी? वो चेंज किए बगैर उनके कमरे में चला आया और ग्रैनी की तो जैसे जान थी उसमें। उसे देखकर नकाहत के बावजूद मुस्कुरा दी। मोहब्बत से बोली, ठीक हूँ बेटा, तुम्हें देखकर जीती हूँ। आज का दिन कैसा गुजरा? बस ठीक गुजरा। तुम आते हो तो तुम्हारे इंतज़ार में दिन गुजर जाता है। हाँ, जब चले जाते हो तो दिन नहीं कटते, हफ्ते नहीं गुजरते, महीने सालों का रूप धार लेते हैं। खाली घर काट खाने को दौड़ता है। ग्रैनी का लहजा यासियत ज़दा था। मौज़ू ही कुछ ऐसा था कि वो नज़र चुरा कर रह गया। खाली घर कहाँ से हुआ? ये इतने सारे सर्वेंट्स जो हैं। जो कि नज़रें धीमा अंदाज। ग्रैनी ने उसे नज़र भरकर देखा था, फिर संजीदगी से बोली, देखो बेटा, मैं 25 बरस की ही थी जब तुम्हारे ग्रैंडपा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। अगर शुमाइला और सिकंदर और फिर तुम्हारा वजूद ना होता तो मेरी सांसों की डोर कब की टूट चुकी थी। तन्हाई से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरी पक्की संगी सहेली है। अकेलेपन से मैं कभी टहली नहीं घबराती। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। नौकरी कारोबार तो सब लोग करते हैं, मगर किसके लिए? घर बसाने के लिए ना। घर तभी बसता है जब घरवाली आती है, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं तो ज़िंदगी उन ही रिश्तों से इबारत है। ग्रैनी अपने पसंदीदा मौजू पे आ चुकी थी, बल्कि जब भी वो कंपनी देने की गर्ज से उनके कमरे में आता वो यही मौजू ले बैठती। अब भी उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में घेरा था उसे। इतनी बड़ी दुनिया है, तुम मुल्कों घूमे हो, क्या कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो हमारे ख़ानदानी वक़ार और तुम्हारी पसंद के मुताबिक हो? उसे खामोश पाकर ग्रैनी ने इस्तफसार किया। वो गहरी सांस लेकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मिली तो है ग्रैनी, मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत, मगर ये ख़ानदान और उसके वैल्यूज़। वो पैंट की जेबों में हाथ डालकर उनकी तरफ मुड़ा। आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है ग्रैनी। वो दोबारा उनके पास बेड पे आ बैठा। चेहरे से परेशानी और पेशमानी झलक रही थी। ग्रैनी ने शफ़क़त से उसका माथा चूम लिया। तो फिर सारा मामला मुझ पे छोड़ दो। बहुत अच्छे घरानों की लड़कियां देख रखी हैं मैंने, शरीफ, खूबसूरत, बाकिरदार। ओह कम ऑन ग्रैनी, आप लड़कियां देख रही हैं? फ़िलहाल तो मुझे एक लड़की भी कबूल नहीं है। कुछ देर पहले छाई माहौल की बिखरता को कम करने के लिए गंभीरता को कम करने के लिए उसने शगुफ्तगी से मुस्कुराकर कहा, कैसे कबूल नहीं? जब शेरवानी पहनकर मुंह पे सहरा डालोगे तो काजी साहब खुद तुमसे कबूल है उगलवा लेंगे। ग्रैनी बजला से बोली तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर बातों का रुख ख़ानदानी रिश्ते मेल मिलाप की तरफ मुड़ गया था। ताहम इस रोज़ उस पे ग्रैनी ने यह ज़रूर वाज़ेह कर दिया था कि वो उसकी शादी के लिए बेहद संजीदा हैं और अब उसकी किसी लात व लाल को खातिर में नहीं लाएंगी। ऐसे में सिर्फ साथ का कंधा था, एक ऐसा था जिस पे सर टिकाकर वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता था। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले।
डेट्स वेरी गुड। आप ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? पूरी बात सुनकर साद ने मज़े से पूछा। फरहाद की तेवरियाँ चढ़ गईं। बी सीरियस यार, आई एम रियली टेंस्ड। मैंने तुम्हें मजाक के लिए नहीं बुलाया। ओह, मैं तो समझ रहा था मासूफ ने छुआरे खिलाने के लिए याद फरमाया है। साद ने मसनूई ताज्जुब से सर हिलाया था। ताहम खुद पे फरहाद की गुस्सैली नज़रें जमी पाकर फ़ौरन ही संजीदा हो गया। देखो फरहाद, हमारे बुज़ुर्गों का वाहिद असासा हम ही हैं। वो अगर हमें महफूज व मामून देखना चाहते हैं तो ये उनका हक और हमारा फ़र्ज़ है। अंकल की डेथ के बाद ग्रैनी का वाहिद ख्वाब तुम हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शादी, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी, उनकी तमाम तर सोच उनकी 4 चीज़ों के गिर्द घूमती हैं। मगर मेरी भी तो कोई सोच, कोई लाइफ है ना सादी। उसने तेज़ी से बात काटी थी। साद ने भवें उचकाते हुए उसे कसदन खफगी का तासुर दिया था। अगर तुम्हारी मुराद जैनी से है तो माफ़ करना, जिस औरत ने तुम्हारी खातिर अपना लाइफ स्टाइल तक चेंज ना किया हो, मजहब और सोच तो दूर की बात है, मैं उसे ग्रैनी जैसी मोहब्बत करने वाली हस्ती से कंपेयर नहीं कर सकता। इट इज़ मोस्ट अनफेयर। साद प्लीज़, मैंने तुम्हें यहाँ जैनी की बुराइयाँ बयान करने के लिए नहीं बुलाया है। जस्ट टेल मी, मैं ग्रैनी को राज़ी कैसे करूँ? तो फिर यहाँ शादी कर लो। साद एकदम बोला था। यू मस्ट बी जोकिंग। खफगी लहजे पे गालिबन आई थी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अव्वल तो कोई मुझे अपनी बेटी देगा नहीं, दूसरे मैं भी उसके लिए राज़ी नहीं हूँ। वो दो टूक लहजे में बोला था। राज़ी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ग्रैनी की सेहत के साथ खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। सेकेंडली, रह गई लड़की देने की बात, तो तुम जैसे वेल ऑफ और वेल एजुकेटेड बंदे को भला कौन इनकार कर सकता है? साद ने इत्मीनान से जवाब दिया तो वो खुशमकीन नज़रों से उसे घूर कर कुछ कहना ही चाहता था कि वो दरवाजे पर होने वाली दस्तक से तवज्जो मजमल करा ली। यस, कम इन। एसी की ठंडक के बावजूद उसकी हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी। उसे यहाँ काम करते हुए लगभग 8 माह हो चुके थे। फरहाद ने 1 माह की कारकर्दगी पर इत्मीनान का जाहिर करते हुए उसे मुस्तकिल होने की नवीद भी सुना दी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फितरी घबराहट काबू ना पा सकी। वो सर, ये आपने फ़ाइल मंगवाई थी? फरहाद की तीखी सख्त नज़रों से घबराकर वो बामुश्किल बोली। साद पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह था। थैंक्स, यहाँ रख दें। और हाँ मिस एमल, 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दें और किसी को अंदर ना भेजिएगा। इट्स अ पर्सनल मीटिंग। ओके, यू मे गो नाउ। आपकी तारीफ़? साद ने उसके जाते ही सवाल किया। पीए है मेरी। वो बेजार सा हो रहा था। वाकई अनबिलीवेबल। हाँ, हाशमी साहब ने बस कर्टिसी में आकर रख लिया। जस्ट टेल मी, क्या ये लड़की इस काबिल है कि इसे पीए बनाया जाए? साद के इजहार हैरत पे वो बिगड़ते हुए बोला था। नहीं, ऐसी लड़की की वाकई इसकी सीट के लिए मौजू नहीं है। इसे तो चिराग खाना बनाना चाहिए। काफ़ी यंग और इनोसेंट है। ये लालो गौहर ज़ाया करने के लिए नहीं, बल्कि मखमल में लपेट कर महफूज मकाम पर रखने के काबिल है। बाय द वे, क्या ये मैरिड है? तौसीफ़ी लहजे में बोलते हुए साद ने इस्तफसार किया। चेहरे पर अचानक किसी गहरी सोच के तासुर दर आया था। कम ऑन, तुम्हें क्या मैरिड लगती है? हार्डली टीनेजर है। स्कूल गोइंग बच्चों जैसी तो शक्ल है। ज़रा सा सख्त लहजे में पुकार लो या तीखी नज़रों से देख लो तो मेल्ट होने पर तुल जाती हैं मैडम। फरहाद ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। गोया अच्छी लगी तुम्हें। साद का अंदाज़ा सर से था, मगर बात गहरी थी। फरहाद के अंदर खतरे की घंटी बजी। घूर कर उसे देखा। व्हाट यू मीन अच्छी लगी? शी इज़ माई पीए। वो पीए पे ख़ास ज़ोर देकर बोला था। और पीए का मतलब है पर्सनल असिस्टेंट। सो व्हाट? बीवी से ज़्यादा पर्सनल असिस्टेंट कौन हो सकता है? साद की तरफ से इत्मीनान भरा जवाब मौसूल हुआ। फरहाद बुरी तरह से बितका। साद, तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें प्लीज़ फरहाद, पहले मेरी बात सुकून और इत्मीनान से सुन लो। मैंने पहले भी तुमसे कुछ नहीं छुपाया था, लेकिन एक बात मैं कई दिनों से बताना चाह रहा हूँ। कौन सी बात? साद के गहरे संजीदा अंदाज पे वो एकदम ही टिटका था। डॉक्टर जैदी ने मुझे कॉल की थी। ग्रैनी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। पिछले बाईपास के बावजूद उनको अक्सर अनजाना स्ट्रोक हो जाता है। साद, तुम ये क्या कह रहे हो? वो शॉक रह गया था। वो हकीकतन शदीद दुख महसूस कर रहा था। जिनसे मोहब्बत होती है उनके बिछड़ने का ख्याल ही सुहाने रूह होता है। इसीलिए मेरा मशवरा है कि तुम उनकी कोई बात ना टालो। खुशी बीमारी का सबसे अच्छा तोड़ है। तन्हाई डिप्रेशन की जड़ है। ये लड़की तुम्हारी पीए मुझे बहुत अच्छी लगी है। सादा और घरेलू सी। अगर तुम्हारी बीवी बनी तो यकीनन ग्रैनी की बेहतर देखभाल कर सकेगी। तुम बासानी स्टेटस के चक्कर लगा
स्टेट्स के चक्कर लगा सकोगे। फरहाद के चेहरे पे कायल होने के तासुर देखकर साद ने आखिरी ज़रब लगाई थी। उसी दौरान कॉफ़ी आ गई थी। उसके चेहरे पे सोच की परछाइयाँ इतनी वाज़ह थीं कि साद ने मज़ीद कुछ कहना मुनासिब न जाना। रॉकिंग चेयर पे झूलते हुए अपनी गहरी नज़रें उसके सरापे पर टिका दी, जिसे साद ने एक नज़र में ही पसंद कर लिया था। रूटीन के सादे हुलिये में उसके सुरमई आंखें घनी पलकों की बाढ़ समेत झुकी हुई थीं। हाथ में नोटबुक थामे वो हुक्म की मुंतज़र खड़ी थी। कमर पर झूलती बालों की चुटिया और चेहरे के अतराफ हाला बनाए खूबसूरत लटे वो मेकअप के बगैर भी खासी दिलकश लग रही थी। जेवर के नाम पे कानों में छोटी छोटी सी बालियाँ थीं। उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ एमल को नर्वस कर गया था। घबराए अंदाज में उसने दुपट्टा शानों पर फैलाया तो कभी होंठ काटे। या अल्लाह, ये आज सर की नज़रें पॉलीग्राफ मशीन की तरह मेरा जायज़ा क्यों ले रही हैं? बस सीट मिस हसन। वो बैठ गई। मैं आपकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ, लेकिन स्टार्ट में मैंने आपसे बात की थी कि आप इस पोस्ट की अहल नहीं हैं। मुमकिन हुआ तो आपको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। सो अब आपको ये सीट छोड़नी होगी। ठहरे ठहरे लहजे में कहते हुए उसने सिगरेट का पैकेट उठा लिया। एमल की तो रूह खींचने लगी थी। वो लम्हा भला आखिर आ ही गया जिसका उसे डर था। आपको नर्सिंग आती है मिस हसन? ये कैसा सवाल हुआ? वो नासमझी से फरहाद को देखने लगी। आई थिंक आती होगी। हर फीमेल में मोहब्बत, खिदमत और हमदर्दी का जज्बा बदरजाए ताम मौजूद होता है। मेरी ग्रैनी हार्ट पेशेंट हैं। उनकी देखभाल, डाइट वगैरह का ख्याल रखना, घर संभालना, क्या आप ये कर सकेंगी? आई मीन मेरे घर जाकर। उसे बगौर देखते हुए वो पूछ रहा था, जिसके चेहरे के तासुरात नाकाबिले फ़हम थे। लेकिन सर, मुझे आपके घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यूँ भी मैंने ये मुलाजमत इसलिए ज्वाइन नहीं की कि किसी के घर में केयर टेकर की मुलाजमत करूं। यही कहना चाहती हैं ना आप? उसके अटक अटक के बोले गए जुमलों को उसने रवानी और एतमाद से पूरा किया था। एमल खामोश रही। देखे मिस हसन, दुनिया में इंसान दो तरह के काम करता है, बाज़ मरतबा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो कभी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। एंड आई थिंक आपको हर दो तरफ से एक ही ज़रूरत है। तो क्या ये बेहतर ना होगा कि आप इस प्रपोज़ल पर गौर करें? बात उसने ऐसी कही थी कि वो चौंक गई। भला ये कैसे जानता है कि उसकी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है? तहरीर और इस्तेजाब से नज़रें उठाकर उसे देखा, जो बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाकर लबों से लगा चुका था। रह गई इजाज़त की बात, तो इसके लिए मैं कागज़ी कार्रवाई करने को तैयार हूँ। कागज़ी कार्रवाई? क्या मतलब? वो बुरी तरह बौखला गई थी। फरहाद सिकंदर के लबों पे बेइख्तियार ही तबस्सुम आया था। मैं समझ नहीं पा रहा मिस एमल, आपको इनोसेंट कहा जाए या फुलिश? मेरा ख्याल था जितने क्लियर अंदाज में मैंने आपसे बात की है आप यकीनन समझ गई होंगी। इनफैक्ट मैं आपको प्रपोज़ कर रहा हूँ। वेल, विल यू मैरी मी? वो मेज़ की तरफ कदर झुकते हुए बड़े सादा और रोज़मर्रा वाले लहजे में बोला था। जी? वो भौचक्का सी उसे देखती रह गई। अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट में दीजिएगा, और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आप में से 80% लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते और ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए प्लीज़ इतनी मेहनत लगती वीडियो बनाने में, सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक भी मार दिया करो। को मुट्ठी में लेना साद के बाएं हाथ का काम था। फरहाद की पेशकदमी के बारे में जानकर उसने मुनासिब लफ्ज़ों में एमल के तारुफ ग्रैनी से कराया था। लड़की मिडिल क्लास है, वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, अपने भाई भाभी के साथ रहती है। पार्टीशन से कबल उनका ख़ानदान अच्छे घरानों में शुमार होता था। हाँ बेटा, ज़माना भी किसी का रहा है। बहरहाल मुझे लड़की की सीरत से मतलब है, माली हालत से नहीं। किस चीज़ की कमी है आखिर? ग्रैनी का तो बस ही नहीं चल रहा था कि मिनट के 1000वें हिस्से में एमल को देखने चल दें। फरहाद शादी के लिए मान गया था। ये खुशी उनसे संभल ही नहीं रही थी। जिस्म जान में एकदम ही ताजगी सी दौड़ आई थी। साद हुमैरा भाभी के हमरा उन्हें एमल को दिखाने ले गया। हुमैरा भाभी साद के बड़े भाई असद की बीवी थी, बेहद खुश मिजाज और मिलनसार। हुमैरा भाभी की ग्रैनी से बहुत बनती थी। एमल 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। फरहाद उसे गैर हाजिरी की वजह खूब जानता था। इन सबको गए काफ़ी देर हो गई थी। वक्त गुजारी के लिए उसने टीवी ऑन कर लिया। ताहम सोच का पंछी जोहान्सबर्ग की तरह महू परवाज था, जहाँ जैनी अपनी दोस्तों के हमरा छुट्टियां मनाने गई हुई थी। न जाने मुझे याद कर रही होगी या उन्हीं दोस्तों में बिजी होगी। सोच का दायरा फैलता जा रहा था कि उसकी सोचों का इर्तिकाज़ को उन सब की वापसी ने तोड़ डाला। खैरियत? क्या रहा? साद सबसे पहले अंदर आया था, वही जिसकी उम्मीद थी। एमल की भाभी इतने वेल ऑफ लोगों को देखकर फ़ौरन रिश्ता ख़त्म हो गई। साद सोफ़े पर गिरते हुए बोला था,
आई सी। और ग्रैनी को कैसी लगी? उसे कदरे इत्मीनान हुआ था। बहुत अच्छी, अलबत्ता वो इसकी कम उम्री से खाइफ थी। ये एज डिफरेंस कहीं बात का कॉम्प्लेक्स पैदा ना कर दे। कुछ मिजाज के तजादना भी उन्हें तफक्कर में डाल दिया था। साद ने रिमोट उसके हाथ से ले लिया। मिजाज का तसाद, व्हाट डू यू मीन? वो भवें उचकाकर उसकी तरफ मतवज्जह हुआ। भाई, तुम ठहरे आतिशी मिजाज के हामिल और वो बेचारी मासूम लड़की तुम्हारी एक घोरी पे कई पाँव खून खुश्क करके रख देगी। उसका दबंग लहजा, माथे पे अनगिनत तेवरियाँ, वो बेचारी जान से न चली जाए कहीं। साद का लहजा सरशारी था। सादी यू। वो मुक्का तान कर साद की तरफ बढ़ा, जबकि होठों पे दबी दबी मुस्कुराहट थी। भाभी के लिए महज पैसा अहम है। रिश्ते नाते इखलाकी कदरें कुछ मायने नहीं रखती उनके नज़दीक। सर फरहाद कैसे हैं? मिजाज, तबीयत, किरदार कुछ भी पूछने की जहमत नहीं की, बस झट से हाँ कह दी। भला ऐसी बोझ बन गई हूँ? और भैया को देखो, उन्होंने भी बीवी की बातों में आकर फैसला सुना दिया। वो गुलगीर लहजे में बोली, कम ऑन एमल, यूँ रो धोकर तुम कुफराने नेमत का मर्तकब कर रही हो। सच अफसानवी ट्विस्ट आया है तुम्हारी ज़िंदगी में। दिन रात मुसल्ले पर बैठ के शुक्राने के नफिल अदा करो। रुबाब ने खुलूस से मशवरा दिया था। मजाक मत करो रुबाब। जिस शख्स ने पीए की पोस्ट के लिए मुझे एक नज़र में रिजेक्ट कर दिया था, वो बीवी के अहम तरीन ओहदे पे मुझे कैसे फाइज कर सकते हैं? दुपट्टे से नाक पोंछते हुए वो भारी आवाज़ में बोली, जिसमें कई अंदेशे छुपे हुए थे। कम ऑन यार, तुम्हें भोली भाली सूरत पे दिल आ गया होगा। बस अब तुम यूँ करो कि अपने से 16 साल उम्र रसीदा शख्स को मुट्ठी में काबू करने के सारे गुर सीख लो। तुम जैसी हसीन और कम उम्र बीवियाँ और शौहरों को उंगलियों पर नचाती हैं। 1500 गुर का महल नुमा घर, 1500 गज का महल नुमा घर, नौकरों की फ़ौज, पोर्च में खड़ी गाड़ियों का तो शुमार ही नहीं। कम अकल लड़की, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए एक लड़की की इसके सिवा और क्या चाह होती है। रुबाब उसके खुशाइंद मुस्तकबिल का खाका खींच रही थी। आंसू की बरसात थम चुकी थी। वो मुंह से तो कुछ ना बोली, ताहम दिल में एक गोना सुकून उतर आया था। शादी से 3 दिन पहले मेहंदी की रस्म फरहाद ने हट धर्मी दिखाकर रोक दी थी, लिहाजा महज निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। हुमैरा भाभी उसके शहर के बेहतरीन ब्यूटी पार्लर में ले गई थी। गहरे सुर्ख भारी लहंगे में मलबूस, कई किलो के हिसाब से ग्रैनी के बेशे बहा ख़ानदानी जेवरात से आरास्ता, जब वो हुमैरा भाभी और रुबाब की हमराही में मैरिज हॉल पहुंची तो फिर सचमुच चिरागों में रोशनी ना रही। माहिर मताशा ने उसके रूप को यूं उजागर किया कि हर शख्स मबहूत सा रह गया था। ग्रैनी तो उसकी भलाई लेते नहीं तक रही थी, ताहम सिया 3 पीस सूट में फरहाद ने असली संजीदा और सरसरी सी नज़र डाली थी उस पर। लगता है सारी खुसर पुसर घर जाकर निकालेंगे, एक नज़र भी नहीं डाल रहे। चलो अच्छा है, वरना नज़रें हटाना मुहाल हो जाता। हुमैरा भाभी ने उसके बेतवज्जी फ़ौरन ही नोट करके चोट की थी। वो महज मुस्कुरा दिया, जबकि साथ बैठे नाजुक वजूद में अरमानों की हलचल मच गई थी। एक तवील फ़ोटो सेशन के बाद खाना खुल गया था। ये कैसी घड़ी आई है? मिलन है, जुदाई है? आप दीदा से भैया ने जब उसके सर वक्त विदा हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रो दी। भाभी ने भी खींच कर गले लगा लिया। नुदरत भाभी की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। उसे अपने सारे दुख और गम भूल गए थे। सारी शिकायतें, किल्फतें और शिकवे कहीं दूर जा छिपे थे। बिछड़ जाने का ख्याल सब एहसास पे हावी था। बहुत नाजुक है तुम्हारी वाइफ फरहाद, इसका बहुत ख्याल रखना। हुमैरा ने उसके आंसू पोंछते हुए फ्रंट सीट पे बैठते फरहाद को मुखातिब किया था। जी भाभी, आई नो वेरी वेल कि आबेगने ज़रा सी ठेस से टूट जाती हैं। उसने पीछे मुड़े बग़ैर संजीदगी से जवाब दिया था। डोंट वरी भाभी, मेरा फ्रेंड अपनी चीज़ों की हिफाजत करना बाखूबी जानता है। एहतियात से गाड़ी ड्राइव करते हुए साद ने शगुफ्तगी से हाँक लगाई थी। ग्रैनी मुस्कुराने लगी। हाँ, मगर हिफाजत ही करें, कहीं इस कांच की गुड़िया को अपने आयरन वजूद से गजनत न पहुँचा दें। हुमैरा भाभी ने हंसते हुए खदशे का इजहार किया था। बात ही कुछ ऐसी थी कि एमल ने सहम कर हुमैरा भाभी का हाथ पकड़ लिया। लो जी, तुम तो अभी से ही ठंडी पड़ गई हो। अरे फरहाद सिकंदर की मिसेज हो, दिल गुर्दा मजबूत कर लो। हमारे देवर जी किसी कर्नल जनरल से कम नहीं हैं, उन्हें एक और मौका मिल रहा छेड़ने का। दिस इज़ मोस्ट अनफेयर भाभी, आपको इस वक्त मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, उल्टा मेरी वाइफ को मुझसे डरा रही हैं। वो मसनूई खफगी से बोला था। ना बाबा ना, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, उन्होंने बर्जस्तगी से जवाब दिया। ज़रा देर के लिए कार रोक की
فضا قہقہوں سے گونج اٹھی۔ ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے وہ حیات ولا پہنچ گئے تھے، جہاں اس کے استقبال کو گرانی نے خاص انتظامات کرا رکھے تھے۔ روشنی اور نور کے کمکموں سے جگمگاتے حیات ولا سیاہ آسمان پر سفید چاند کی مانند نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی، خوشی ہی خوشی تھی۔ 1500 گز پر پھیلا حیات ولا اندر سے اس قدر پرکشش تھا کہ وہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ کسی خواب سا گمان ہو رہا تھا اسے ہر شے پر۔ حمیرہ بھابھی کچھ رسمیں ادا کرنا چاہ رہی تھیں، مگر فرحاد کسی رسم کا حصہ بننے کے لیے تیار نہ تھا۔ پلیز بھابھی، آئی ایم سو ٹائرڈ، میں سونا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ سب ہی چپ رہ گئے۔ تاہم ایمل کو جلدی ہی بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ ڈریسنگ روم سے کپڑے تبدیل کر کے نکلا تو حمیرہ بھابھی اسے بیڈ پر بٹھا رہی تھیں۔ جھک کر اس کے کان میں دبی دبی مسکراہٹ سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ گھبرا کر ان کے ہاتھ تھام گئی۔ چلو اب اطمینان سے بیٹھو، تمہارے مجازی خدا آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں۔ پلیز بھابھی، ایمل کے لب ہلے تھے۔ سراسنگی اور گھبراہٹ کا علم جدا تھا۔ حمیرہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کم آن ایمل، وہ غصہ ضرور ہے مگر جلاد نہیں۔ اور آج تم اتنی توبہ شگن لگ رہی ہو کہ ان کی ساری گرم مزاجی ہوا نہ ہو جائے تو کہنا۔ فرحاد ان کی سرگوشی سن رہا تھا، تاہم قصیدن انجان بنا رہا۔ پھر بھی ایمل سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش جب ناکام ہوئی تو حمیرہ نے متبسم انداز میں مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا گویا کہہ رہی ہوں، دیکھ لو اپنی دلہن کو، پھر ہم سے نہ کہنا۔ فرحاد کے چہرے پہ ایک دم تناؤ آ گیا۔ ایمل، بھابھی کو جانے دیں، انہیں آرام کرنا ہے، رات بہت ہو گئی ہے۔ بظاہر لہجہ بہت نرم تھا، مگر اس میں چھپی سختی ایسی تھی کہ ایمل کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ حمیرہ معنی خیزی سے مسکرائی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ فرحاد دروازہ بند کر کے جو ہی مڑا تو نظریں سیدھی اس پہ پڑی تھی۔ قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔ اس نے گھونگھٹ پیچھے سرکایا۔ واقعی اس کا حسن ہوشربا اور معصومیت توبہ شکن تھی۔ آفس میں سادگی سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس ایمل حسن آج سر تا پاں سجی پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ فرحاد سکندر کے لیے نظریں چرانا مشکل ہو گیا۔ دل و دماغ پر بس ایک ہی کیفیت احساس بن کر چھا گئی کہ سامنے بیٹھا سجا سورا وجود بس اس کا ہے، پورا پور پور اس کے لیے سجا ہے۔ ایک جیتے جاگتے وجود پہ ملکیت کا احساس نشہ بن کر رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ استحقاق اور ملکیت نے اسے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیا۔ بہت نرمی سے اس نے ایمل کا مرتاش وجود سمیٹا تھا۔ صبح ہی اس کی آنکھ دروازے کے دستک پہ کھلی تھی۔ وال کلاک کی طرف نظریں گئیں۔ صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحاد سکندر اپنا بازو آنکھوں پر رکھے بہت اطمینان سے سو رہا تھا۔ اس کی نظریں اس پہ ٹھہر سی گئی تھیں۔ پچھلے چند ماہ میں اس نے کبھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار یہ جسارت کر رہی تھی۔ پہلے کبھی اس کے غصے نے ہمت ہی نہیں دی۔ اسی آشنا میں دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ سر پہ دوپٹہ ڈال کے دروازہ کھولا تو سامنے حمیرہ کھڑی تھی۔ ایمل، تمہاری بھابھی اور رباب وغیرہ آئے ہیں ناشتہ لے کے، تم اور فرحاد جلدی سے نیچے آ جاؤ، حمیرہ کہہ کر پلٹ گئیں۔ فرحاد ہنوز سو رہا تھا۔ اسے اٹھانا بھی ایک مرحلہ تھا۔ ہمت تو آخر کرنی ہی تھی۔ بازو دھیرے سے ہلا کر جگانے کی کوشش کی۔ اٹھ جائیں سر۔ مخاطب کرنے کے لیے کچھ اور نہ ملا تو سر ہی کہہ ڈالا۔ کیا بات ہے، اتنی جلدی کیوں اٹھایا ہے؟ گھڑی پہ نظریں ڈالتے ہوئے وہ سخت ناگواری سے بولا تھا۔ ایمل کا دل دوبارہ سہم گیا۔ وہ بھابھی آئی تھی، اس نے گھبرا کر وضاحت دی تو وہ جمائیاں لیتا واش روم میں گھس گیا۔ پتہ نہیں پوری زندگی اس شخص کے ساتھ کیسے گزرے گی جس کے ساتھ ایک ایک لمحہ سہم سہم کر گزرتا ہے۔ گلابی سوٹ میں ملبوس گیلے بالوں کو سلجھاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ حمیرہ بھابھی چلی آئیں۔ آج وہ خاصی شوق ہو رہی تھی۔ وہ جھیپتے ہوئے ان کی ہدایتوں کے مطابق تیار ہوئی۔ کامدار فراک پاجامے میں اس کا پور وجود جگمگا اٹھا۔ حمیرہ بھابھی باہر نکلی تو وہ جھک کر نازک سینڈل کے اسٹریپ باندھنے لگی۔ اسی لمحے فرحاد تولیہ سے سر رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس پہ نظر پڑی تو تھمسا گیا۔ وہ اسٹریپ باندھ کر سیدھی ہوئی تو اس سے سامنے پا کر بے اوسان ہو گئی۔ بڑی گہری نظریں اس کا حصار کر چکی تھیں۔ یہ کپڑے آپ کے لیے بھابھی نے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی کہ اپنے شانوں پہ اس کے مضبوط ہاتھوں کا وزن محسوس کر کے بالکل چپ سی ہو گئی۔ بیڈ پہ رکھے سوٹ کی طرف اشارہ کرتا ہاتھ بھی ڈھلک گیا۔ فرحاد کی مالکانہ حقوق لیے نظریں اس کا چہرہ جھلسائے دے رہی تھیں۔ کپڑے انسان کا حسن نہیں بلکہ انسان کپڑے کی ویلیو بڑھاتا ہے۔ جسے تم نے ان کپڑوں کا وقار بڑھایا ہے، وہ اس کے بندے کو چھیڑتا ہوا بولا تو وہ شرمگین انداز میں مسکرا دی۔ ایمل، کچھ سوچ کے اس نے بے اختیار سنجیدگی سے اسے پکارا تھا۔ جی سر۔ دوسری طرف بھی ایسے ہی بے ساختگی تھی۔ فرحاد چونکا۔ وہ بھی ایک دم ہونٹ بھیج گئی تھی۔ ناؤ آئی ایم یور ہسبینڈ، یو کین کال می فرحاد۔
اس کے یہ سادہ سی ادا فرحات کو ڈگمگا سی گئی تھی۔ وہ اس کا رخسار ہولے سے تھپکا کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چل دیا۔ اسی لمحے فون کی بیل گنگنا اٹھی۔ وہ مڑی، فون نزدیک تھا، اس کے لیے اس نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ ہیلو، ویئر از فرحات؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز اور انگریزی لہجہ سن کے وہ ٹھٹک سی گئی۔ گیو ہم دا ریسیور، اس کے یوں خاموش ہونے پہ باقاعدہ ڈپٹ کر کہا گیا تھا۔ کون ہے ایمل؟ فرحات کا برش کرتا ہاتھ رکا تھا۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ دوسری طرف جس استحقاق سے پوچھا گیا تھا وہ نروس سی ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سر کہہ گئی، مگر فرحات خطرے کی گھنٹی محسوس کرتا تیزی سے آگے آیا تھا۔ فوراً ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو جینی، اٹس یو، فرحات نے اس کے جیسے لب و لہجے سے پکارا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ دونوں کے درمیان گہری شناسائی ہے۔ فرحات نے اسے دیکھا اور باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دل پہ بوجھ لیے باہر نکل گئی۔ جینی کے پاس فرحات کا سیل نمبر تو تھا ہی، لیکن وہ بوقت ضرورت لینڈ لائن بھی استعمال کر لیا کرتی تھی۔ وہ باہر نکل تو گئی مگر دل اندر چھوڑ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بھیڑ دیا۔ ادھر سے جینیفر گرج چمک کے ساتھ خوب برس رہی تھی کہ پچھلے 1 ماہ سے نہ تو اس نے خود فون کیا ہے اور نہ ہی اس کی کال ریسیو کی ہے۔ اینڈ ہو واز ریسیونگ دا فون؟ گرل، شی از یور میڈ سرونٹ؟ اس کے بہانوں کی رتی برابر خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ راونے سے پوچھنے لگی تھی تو وہ میڈ سرونٹ کے لفظ پر اٹک سا گیا تھا۔ پھر اگلا 1 گھنٹہ جینی کو منانے، اپنے رت جگہوں کا احوال سنانے میں گزر گیا، مگر ادھر ہنوز ناراضی برقرار تھی۔ وہ ایسے ہی اسی ہفتے واپس آنے پر زور دے رہی تھی۔ بالآخر معاملہ 10 دن پر ٹلا تھا۔ اوکے، مگر 10 دن کا مطلب 10 دن ہوتا ہے، 1 گھنٹہ بھی زیادہ نہیں۔ بحث و تہمیز کے بعد اسے دھمکی دے کر فون بند ہو گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ یہ چہرے پر 12 کس خوشی میں بج رہے ہیں؟ کہیں سے بھی نئے نویلے دولہا نہیں لگ رہے ہو؟ سعد نے شگفتگی سے چھیڑا تو وہ انگلی سے ماتھا مسلتے ہوئے بولا تھا، پلیز سعدی، اٹس اے ہارڈ ٹائم فار می۔ مذاق کا موڈ نہیں ہے میرا۔ آئی ایم ٹو سیریس فرحات، مسئلہ کیا ہے؟ سعد حد درجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ فرحات کا بگڑا ہوا موڈ اسے کسی سنگین صورتحال کا پیش خامہ لگ رہا تھا۔ نتھنگ اسپیشل، مجھے نیو یارک جانا ہے، وہ بھی اسی ہفتے۔ وہ بے حد اکھڑا ہوا لگ رہا تھا۔ سعد کی بھویں تن گئی تھیں۔ جینیفر نے یاد فرمایا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے جانا تو ہے ہی، واپسی تو کرنی ہی ہے۔ تم واپس آئے ہو فرحات، مائنڈ یو تم یہاں سے گئے تھے، سو واپسی کا سفر تو اس طرف کرنا ہوگا۔ سعد کا اندازہ جتاتا ہوا تھا۔ وہ تلملا اٹھا، کھڑا ہوا۔ مجھے لفظوں میں مت الجھاؤ۔ جینی کو میری ضرورت ہے، وہ میرے بغیر اکیلی ہو گئی ہے۔ شی از مائی وائف۔ پلیز فرحات، کم ٹو دی پوائنٹ۔ وہ تمہارے بغیر اکیلی نہیں ہے، بلکہ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ دوبارہ اپنی سابقہ زندگی میں نہ چلی جائے اور تم اکیلے رہ جاؤ۔ سعد کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ سرتا پان جھلس گیا۔ اٹس انف سعدی، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، جسٹ ٹیل می، کیا میں گرینی کو ایمل کی کسٹڈی میں چھوڑ کر جاؤں؟ وہ ہاتھ اٹھا کر انہی لہجے میں بولا تو سعدی لمبی سانس لے کر رہ گیا۔ ضرور جاؤ، ایمل میری ججمنٹ کے مطابق بہت نائس لڑکی ہے، ہمدرد اور رشتوں کا خیال کرنے والی۔ جب وہ اپنی لالچی بھابھی کی خدمت کر سکتی ہے تو گرینی کی کیوں نہیں؟ سعد کا لہجہ سرد تھا۔ حقیقتاً اسے فرحات کے رویے سے دکھ ہو رہا تھا۔ مجھے یقین ہے ایمل مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی، انسانوں کی اتنی پرکھ ہے مجھے۔ وہ مجھے پر بالخلوص زور دے کر بولا تھا۔ فرحات کچھ نرم پڑ گیا۔ اٹس جسٹ چیٹنگ۔ تم نے کہا تھا کہ ایمل سے شادی کے بعد میں اپنی سابقہ زندگی فری ہو کر کنٹینیو کر سکتا ہوں۔ ایمل میرے پیروں کی زنجیر کبھی نہیں بنے گی۔ اسے صرف میں نے گرینی کے خاطر اپنایا ہے، ورنہ فیملی تو میں آلریڈی بنا چکا تھا۔ بہت خود غرض ہو تم فرحات سکندر، سعد تعصب سے بولا تھا۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی، وہ مذوب ہو کر رہ جائے گی، لیکن تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سعدی چیخ گیا تھا، جس پر وہ بری طرح مشتعل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی سی، اب میں سمجھا، تم نے مجھے ٹریپ کیا تھا، رشتوں کے نازک ڈور میں الجھا کر قید کرنا چاہ رہے تھے۔ مسٹر سعد رحمان، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ 3 بولوں کا جو تم نے رشتہ جوڑا ہے نا، میں اسے 3 لفظوں میں جھٹکے سے توڑ بھی سکتا ہوں۔ جینی مائی فرسٹ لو اور مسز فرحات ہے۔ تم نے ایمل سے میرا رشتہ جوڑا ہے، دل نہیں۔ زہریلے شفاق لہجے میں بولتے ہوئے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تو جیسے لمحے بھر کے لیے گرم خون کی گردش رک سی گئی تھی۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ کچھ اس طرح تھام رکھی تھی جیسے ابھی گر پڑے گی۔ اس کی چمکدار آنکھوں کے ستارے بجھ چکے تھے۔ آنسو بنا آواز اس کے رخساروں پر پھیلے جا رہے تھے۔ شاہ کی نظروں میں کئی شکوے مچل رہے تھے۔ وہ لب بھیجے ایک طرف ہو کر نکلتا چلا گیا۔
سارے ارمان کانچ کی کرچیوں کی صورت بکھر گئے تھے، پورا وجود زخمی زخمی ہو رہا تھا۔ کل تک وہ کتنی خوش تھی، زندگی اور تقدیر سے سارے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ ابھی تو وہ اپنی خوشی بختی پر پوری طرح سے نازا بھی نہ ہو پائی تھی کہ کسی نے کانٹوں کے بستر پر گھسیٹ ڈالا۔ جینی کے فون اور لہجے پہ وہ ٹھٹکی ضرور تھی، مگر بات اتنی سنگین ہوگی اسے اندازہ نہ تھا۔ دل لہو لہو ہو رہا تھا، اشک تیزی سے رواں تھے۔ اچانک ہی حمیرہ بھابھی اندر چلی آئیں۔ ارے یہ کیا، خیریت ہے نا؟ اسے روتے دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ کسی نے کچھ کہا تو نہیں دیا؟ وہ اس کا سر اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے غم بھول کر سٹپٹا گئی۔ اسے حمیرہ سے کچھ کہنا چاہیے یا نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا پتہ حمیرہ بھابھی بے خبر ہوں، اس کے دل نے صلاح دی تھی۔ نہیں بھابھی، بس ویسے ہی بابا اور اماں یاد آ گئے تھے۔ آنکھیں پوچھتے ہوئے وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ حمیرہ کا دل پسیج گیا تھا۔ یہ تو نیچرل سی بات ہے، آج کے دن میکے والے یاد آتے ہیں، لیکن ہم سب بھی تو تمہارے اپنے ہی ہیں۔ گرینی تو بے حد لونگ اور کیئرنگ ہے، تمہیں اپنے پیرنٹس کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دیں گی، وہ اسے بہلا رہی تھیں۔ چلو آؤ تمہیں اپنے کمرے میں چھوڑ آؤں، رو رو کر اپنا حشر کر لیا ہے، کتنی محنت سے تیار کیا تھا میں نے۔ لو جی سنبھالو اپنی مسز کو۔ حیرت ہے آج کے دن بھی تمہارے ہوتے ہوئے اسے رونے کی فرصت مل گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حمیرہ بھابھی نے بآواز بلند کہا تو وہ چونکا تھا۔ اس پہ نظر پڑی تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پہ رونے کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ آج کا دن ہی ایسا ہوتا ہے، والدین یاد آ جاتے ہیں، حمیرہ نے اس کی آنکھوں میں استفسار پا کے وضاحت دی تھی۔ پھر ایمل کو صوفے پہ بٹھا کر باہر چلی گئیں۔ فرحاد کافی دیر تک سگریٹ پھونکتا رہا۔ وہ نظروں کے حصار میں تھی۔ کریم کلر کی نیٹ کے کامدار کرتے اور دوپٹے کے ساتھ جامہ وار کا پرپل چوڑی دار پاجامہ، میک اپ اور جویلری سے مبہرہ چہرہ ضبط کر کے گڑیا کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر ان کے درمیان خاموش کلام کرتی رہی تھی۔ ایمل لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک خاموش نظر اس پر ڈالی تھی، لب بستہ تھے، ایسی زخمی نگاہ تھی کہ فرحاد سکندر کا مونگے جیسا دل محسوس کیے بنا نہ رہ پایا تھا۔ پلیز یہاں آؤ، فرحاد نے اسے پکارا تو بدل خواستہ اٹھنا ہی پڑا تھا۔ صوفے سے بیڈ تک کا 2 قدم کا فاصلہ طے کرنا بھی محال ہو رہا تھا، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ پائیتے میں بہت تکلف سے ٹک گئی۔ دیکھو ایمل، جو کچھ سنا جائے ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ہو۔ اس کا جملہ ایسا تھا کہ اس نے جھٹکے سے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا، ویسے ہی سر، حیرانہ آنکھیں اور ویسا ہی اس کا زخمی فسو۔ یہ سچ ہے، میں نے تمہیں لائف پارٹنر ساتھ کے کہنے پر ہی سلیکٹ کیا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ جینی میری پہلی بیوی ہے اور پیار بھی۔ اس نے ہونٹ یوں کاٹے کہ خون چھلک آیا۔ فرحاد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ مکان کے انداز میں کھنچتی چلی آئی۔ تم میری وائف ہو، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں تمہاری، یہ گھر تمہارا، گھر کی ہر چیز کی تمام اونر تم ہو۔ گرینی بہت لونگ ہے، آئی ہوپ تم ان کی ایسے ہی ریٹرن کرو گی، کیونکہ تم محبت کرنے والے اور محبت کروانے کے لائق ہو۔ وہ اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حائل کیے بڑے نرم اور میٹھے لہجے میں بول رہا تھا۔ ایمل کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے۔ خود کو فرحاد کے حوالے کرتے ہوئے اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ اسے رشتہ سلیب کی ماند کندھوں پہ اٹھانے تھے، شاید یہی اس کا مقدر تھا۔ اور پھر یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو، دن رات کا سیل رواں مجمد ہو کر رہ گیا ہو، ہر شے پر اداسی چھائی تھی۔ ایسے میں گرینی کا محبت اور ہر دم خیال رکھنے والی عادت نے اسے اس بھی بے حسی اور خود فراموشی سے باہر نکالا تھا۔ گرینی نے اس کی بے توجہی اور بے دلی نوٹ کر کے وجہ استفسار کی تو وہ چونک اٹھی۔ گرینی کا خیال رکھنا، مجھے تم پر ٹرسٹ ہے۔ پاس ہی ایک سرگوشی سنائی دی تھی۔ وہ سنبھل کے بولی تھی، کچھ نہیں گرینی، بس ایسے ہی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ دل لگنے بھی تو کیسے، فرحاد کو دیکھو، ابھی شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے اور وہ باہر چل دیا۔ کم از کم 1 ماہ تو دلہن کی سنگت میں گزارتا، گھومتا پھرتا، دعوتیں۔ گرینی اس کی توجہ کو اپنے انداز میں مفہوم پہناتے ہوئے ہنس کے بولی تو وہ محض سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ گرینی واقعی محبت کرنے والی خاتون تھی۔ فرحاد نے انجانے میں ہی صحیح اس پہ احسان تو کر دیا تھا۔ وہ مقدور بھر ان کا خیال رکھتی، ہمہ وقت ان کی کمپنی میں رہتی، وقت پہ کھانا، دوا، ورزش، البتہ خود سے بے نیاز رہتی۔ گرینی ٹوکتی تو کپڑے بدل لیتی۔ زیور کے نام پر گرینی کے اصرار پر اس نے گولڈ کی چین، کانوں میں ٹاپس، کلائیوں میں طلائی چوڑیاں اور ناک میں ہیرے کی لونگ ڈال لی تھی۔ اگر فرحاد کی محبت کے چند سکے ہیں اس کی جھولی میں ہوتے تو اس کے ان گہنوں کی قدر قیمت صحیح معنوں میں ہوتی، مگر جب وہ نہیں تو سب کچھ بے رنگ لگتا ہے۔
نہیں دیکھنے والا جب کوئی کھل جائے تو کیا گہناؤ تو کیا۔ گرینی سمجھ رہی تھی کہ اسے کون سا غم کھایا جا رہا ہے، وہ کس لیے بولائی بولائی پھرتی ہے، فون کی ہر بیل اس کو یوں چونکا دیتی ہے۔ پورا مہینہ اس طرح گزر گیا۔ فرحاد نے گرینی سے 3 بار رابطہ کیا تھا، مگر جب وہ ایمل سے بات کروانے کا کہتی تو وہ وقت کی قلت کا کہہ کر لائن کاٹ دیتا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ وہ گرینی کا کتنا خیال رکھ رہی ہے۔ ہر کال پہ گرینی اس کی گنجو گا رہی تھیں۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور ایک رات وہ اچانک چلا آیا تھا۔ آج ایمل کا برتھ ڈے تھا۔ رباب کا صبح فون آیا تھا، وہ ٹریٹ کا مطالبہ کر رہی تھی، ساتھ فرحاد سے ملنے والے گفٹ کو دیکھنے پر بھی اصرار کر رہی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ ان کے درمیان گفٹ لینے اور دینے والا تعلق بنا ہی نہیں ہے۔ اس رات گرینی کو دودھ پلا کر کمبل اوڑھ کر وہ اپنے کمرے میں شادی کا البم کھول کر بیٹھ گئی۔ آنسو بنا آواز اس کے رخساروں پر پھیلنے لگے تھے۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، جس لمحے فرحاد ماسٹر کی سے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ سامنے جہازی سائز بیڈ پہ تصویریں پھیلائے وہ سوتے ہوئے کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ ٹھٹک سا گیا۔ شادی والے دن کی تصویریں جسے سعدی نے بڑی کروا کے اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی، اس کے بازو پہ دھری تھی۔ اے سی کی کھنکی نے اس کے آنسوؤں کو مچمند کر دیا تھا۔ بے ساختہ اس کے لب بھیج گئے تھے۔ تصویریں بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ ایک نوبہتہ لڑکی اور اس کی فطری جذبے کچلے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سا اسے دیکھے گیا۔ کوئی فسو تھا اس کے سراپے میں، ریشمی بالوں کا آبشار بیڈ سے نیچے گر رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے بال ٹھیک کیے۔ بالوں کو نرماہٹ اس کے پوروں میں اتری تھی۔ صبح بے حد خوشگوار ثابت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں اسے جاگتے دیکھ کر وہ بے ساختہ ٹھٹک گئی۔ آپ؟ اسے یوں لگا جیسے وہ ابھی بھی نیند میں ہو۔ کیسی ہو؟ فرحاد نے گمبھیر آواز میں ذرا سا مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کب آئے؟ فرحاد نے اس کی مکچر آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں رات کا کارگزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ جب تم نے مجھے یاد کیا۔ نہ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، اور وہ جو اسے اتنے دن سامنے پا کر حواس کھو رہی تھی اسی بے ساختگی سے بولی تھی، میں تو آپ کو ہر وقت یاد کرتی ہوں، بلکہ جواباً فرحاد کی مونچھوں تلے بھیجے ہوئے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی تو مان اسے اپنی بے اختیاری کا ادراک ہوا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، اس نے کہہ کر فرار ہونے کی کوشش کی، مگر ایک دم اس کی نازک کلائی فرحاد کی گرفت میں آ گئی تھی۔ فی الحال چائے کی ضرورت نہیں ہے، یہی رہو، تم سے بات کرنی ہے۔ لہجے میں نرماہٹیں جھلک رہی تھیں۔ وہ سرتا پا جیسے اندیکھی آگ میں جھلسنے لگی تھی۔ شاکی نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہی دھوکہ دینے والا، جال بچھا کر شکار کو پھنسانے والا انداز۔ اسے لگا فرحاد کی گرفت اس کی کلائی سمیت اس کے سارے وجود کو جھلسا رہی ہے۔ جب یہاں تھا تو کسی چیز کی طرح بڑھتا چلا گیا تو پلٹ کر حال تک نہ پوچھا۔ محسوس ہو جانے والے انداز میں اس نے ہاتھ کھینچا تو فرحاد کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ ناگواری سی کاٹدار نظریں اس پر ڈالی جس نے اسے سہما کر رکھ دیا تھا۔ فطری طور پر وہ بزدل تھی، وہ اس کے پہلو سے اٹھ نہ سکی۔ گرینی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے آپ کی ہدایت پر پورا عمل کیا ہے، ان کی بی پی کا ریکارڈ فائل میں لکھ کر رکھا ہے، لا کر دکھاؤں؟ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ کسی معمول کی طرح بول پڑی تھی۔ ریشمی بال، سبز کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، سر جھکائے، چہرے سے جھلکتی گلابی پن۔ فرحاد کی انگلیوں بے ساختہ ہی اس کے سلکی بالوں میں ٹھہر گئیں۔ وہ کسی طور نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں تھی۔ فرحاد پہلے ہی مرحلے میں ہار گیا تھا۔ راکنگ چیئر پر آنکھیں موندے جھولتے ہوئے اس کی سوچوں کی پرواز جینی اور ایمل کے درمیان ڈول رہی تھی، جس میں ایمل کی چوڑیوں کی خنک بار بار مداخلت کر رہی تھی۔ وہ شاید بیڈ کور ٹھیک کر رہی تھی۔ مسلسل اس کی کھن کی باعث اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ لمبے بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے سرخ و سیاہ لینن کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ روٹین کے حلیے میں تھی۔ اس پہ گہری نظر ڈالتے ہوئے اس نے سوچا کہ اگر اس نے گرینی کی پسند کردہ کسی ہائی کلاس فیملی کی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو اسے اتنی سہولیت اور آسانی ہرگز نہیں ملتی جتنی ایمل کے ہونے سے مل رہی تھی۔ رشتوں کو نبھانے اور بنا غرض اپنے فرض نبھائے جانے کا ظرف فرحاد نے صرف اس میں دیکھا تھا۔ ساتھ کا چناؤ کتنا درست تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کے اس کے اندر احساس جرم کروٹ لینے لگا تھا۔ خود سے شرم آنے لگی تھی۔ ایسی حساس اور جذبوں سے بھرپور لڑکی یوں ضائع کرنے کے لیے تو نہ بنی تھی۔ اس کا ذہن اسے کچوکے لگاتا، دل الگ دہائیاں دیتا جس میں جینی کا عکس بسا تھا۔ جب تک وہ امریکہ میں رہا اسے اس احساس جرم سے نجات ملی رہی، مگر یہاں آ کر پھر سے ضمیر جاگنے لگا تھا۔
فرحاد کی نظروں کا ارتکاز اسے متوجہ کر ہی گیا۔ بے ساختہ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ آپ چائے پئیں گے؟ یہ اس کا مخصوص جملہ تھا۔ سخت نروس ہوتے ہوئے وہ اس طرح کی توجہ خود سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ فرحاد کے لبوں کی تراش میں بے ساختہ ہی مدھم سی مسکراہٹ آ رکی۔ لے آؤ۔ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس نے جواب دیا۔ ایمل نے فوراً ہی فرار ہونے میں قطعاً دیر نہیں کی تھی۔ یوں بھی فرحاد کو اس کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ 10 منٹ بعد جب وہ چائے کا کپ تھامے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو فرحاد بیڈ پہ نیم دراز موبائل پہ مصروف تھا۔ لبوں پہ مبہم مسکراہٹ اور گھور سیاہ آنکھوں کی چمک واضح باور کروا رہی تھی کہ سندیسے کس ہستی کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایمل کے دل پہ گھونسا سا لگا۔ یہ چائے، نرم مگر سپاٹ لہجہ آواز میں اس نے کپ بڑھایا تھا۔ کپ یہاں رکھ دو اور میرا سر دباؤ، سخت درد ہو رہا ہے، موبائل سائڈ پر رکھ کر عام سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ آپ ٹیبلٹ لے لینا۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس نے آسان حل پیش کیا تھا۔ در حقیقت اس کے حکم کی تعمیل کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ فرحاد نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی۔ میرا وجود اتنا برا لگنے لگا ہے کہ سر دبانے کی روادار بھی نہیں ہو؟ تلخ لہجہ، تیز نگاہیں، وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ جھٹ کانپتی ہوئی مومی انگلیوں سے اس کی پیشانی پہ رکھ دیں۔ ایک ٹھنڈک سی اس کی رگوں میں اتر گئی تھی۔ فرحاد نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی جو اس وقت اس کی ہراساں صورت دیکھ کر بکھر جانے کو مچل گئی۔ اور پھر یہ اس کی ذہنی و جسمانی تھکان کا نتیجہ تھا یا ایمل کی مسیحائی کے لمس کا اثر؟ وہ 10 منٹ میں ہی گہری نیند میں سو گیا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ ساتھ ہے میرے وہ ہم نفس، وہ بھی غلط ہے، مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص۔ نیو یارک سے آنے والی کالز کا تانتا بند گیا تھا تو بالآخر اس نے رخت سفر باندھ ہی لیا۔ گرینی کو بہت دکھ ہوا تھا اس کے جانے کا، بالخصوص ایمل کو ساتھ نہ لے جانے کا، مگر ایمل نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ وہ دونوں گرینی کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جائیں گے، وہ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ پتہ نہیں گرینی اس کے بہلاوے میں آئی تھی یا نہیں، تاہم انہوں نے اسے سینے سے کھینچ لیا تھا جس نے فرحاد سے بڑھ کر ان کی خدمت کی تھی، اور ان کی ہی بے کیف بے حد بوجھل دونوں میں جب وہ اس ستمگر کی بے اعتنائیوں اور جفائیوں پہ ماتم زدہ صورت بنائے پھر رہی تھی تو ڈاکٹر رابعہ نے اس کی زندگی میں سب سے بڑی خوشخبری سنائی۔ کتنی ہی دیر تو وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کم آن مسز فرحاد، اٹس ریئلی ٹرو۔ ڈاکٹر رابعہ نے اس کی حالت پہ مسکراتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے وجود میں ایک نئے وجود کی کوپل پھوٹ رہی ہے۔ گرینی کی خوشی کا تو عالم ہی جدا تھا، اس بے مسرت گھڑیوں کا انہوں نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ ایمل کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود کو مکمل محسوس کیا تھا، بے حد توانا اور مضبوط۔ ممتا کا فطری جذبہ اس کی زندگی کے احساس بن گیا تھا۔ ایسے میں فرحاد کا خیال ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، جانے وہ کہاں تھا۔ وہ اسے یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اتنی بڑی خبر پہ اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ کیا وہ بھی کئی دنوں تک اس کی طرح بے یقینی کی کیفیت میں رہے گا؟ معلوم نہیں کیوں محبت کرنے والے اپنے محبوب کی ہرجائی پن اور جفاجو رویے کو بھول کر اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ڈاکٹر نے کئی بار ہدایت دی تھی۔ فرحاد کا موبائل نمبر بند تھا۔ آفس والے نمبر پہ کوئی ریسیو کرتا تو میسج چھوڑ دیا جاتا۔ انتظار کے سلیب اس کے کندھوں پر رکھی گئی تھی۔ پھر ایک دن فرحاد کا خود ہی فون آ گیا۔ گرینی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میری تو خیر تمہیں پرواہ نہیں، اپنی بیوی کو بھی فون نہیں کیا؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی اور بیگانگی کی بھی۔ وہ سختی خفا تھیں۔ ادھر سے وہی طویلے عذر، مجبوریاں، بزنس، جینیفر کا نام تک نہ لیا۔ ایمل جانتی تھی وہ گرینی کے سامنے کبھی بھول کر بھی اپنی بدیسی بیوی کا نام نہیں لے سکتا۔ گرینی کا حد درجہ لاڈلا سہی، پر ان کے کچھ ذاتی اصول بھی تھے جن سے وہ انحراف کر بیٹھا تھا۔ نرالا بزنس تم کر بیٹھے ہو، حالانکہ تمہارے باپ دادا نے بھی یہی کاروباری بڑی خوش اسلوبی سے چلایا تھا، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیا۔ تم آج کی نسل کے لوگ خانگی زندگی کی نزاکتوں کو کیا جانو؟ فرحاد، تم باپ بننے والے ہو، اپنی فیملی مکمل کرنے والے ہو۔ ڈانٹ ڈپٹ کر مؤخذ کرتے ہوئے گرینی نے خوشی کی خبر خنکدار لہجے میں اس کے گوشو گزار گزاری تھی۔ واٹ؟ گرینی، آر یو سیریس؟ اسے بے تحاشا خوشی، اس کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ ساتھ بیٹھی ایمل نے تشکر سے آنکھیں بند کر لیں۔ کتنی دیر وہ بے یقینی کا اظہار کرتا رہا اور گرینی ہنس ہنس کر اسے یقین دلاتی رہی تھی۔ اچھا لو اب ایمل سے بات کرو۔ گرینی نے اسے ریسیور تھما کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہیلو،
اس کی گنائی آواز گونجی تو فرحاد سکندر حیات کو اس کے لہجے میں چھپی بے تائی محبت واضح محسوس ہوئی تھی۔ وہ خود کچھ نہیں کہتی تھی مگر اس کی آنکھیں اور اس کا لہجہ اس کے دل کا حال بیان کرنے میں کسر نہ اٹھائے رکھتا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ کہہ دے جیسے کئی پتنگ ہوتی ہے یا خزاں رسیدہ پتا، وہ ویسا ہی ہے میرا بھی حال، مگر لبوں پہ قفل ڈال لیے۔ آئی ایم آل رائٹ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے گرینی سچ کہہ رہی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے ایمل؟ وہ اب تک بے یقین تھا، تاہم لہجے میں کوئی خاص مسرت نہ تھی۔ اس کے جذبے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اس نے سست لہجے میں جواب دیا، جی ہاں، بٹ یو آر ٹو ینگ ایمل، ابھی تمہارے لیے آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ کیا تم ایسے بچے کی ذمہ داری سنبھال لو گی جس کا فادر؟ بے اختیار ہی فرحاد کے لبوں سے سچ نکل گیا تھا۔ یہ ادھورا جملہ اسے اندر بہت معنی رکھتا تھا۔ ایمل نے خون کی روانائی جیسے مدھم ہو گئی تھی۔ یہ فرحاد نے کیا کہہ دیا تھا؟ اتنا شدید دھچکا! ایک لمحے کے لیے وہ گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ آئی مین ایمل کیا؟ فرحاد اس کی طرف سے ایک دم خاموشی پہ نرمی سے بولا تھا، پلیز اور کچھ مت کہیے گا۔ ایک دم اس نے تیزی سے بات کاٹ دی تھی۔ فرحاد یک لخت سے لب بھیج گیا، جس میں اتنی ناتوانی در آئی کہ ریسیور خود بخود ہی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جھولنے لگا تھا۔ بے اختیار گھٹنوں پہ سر ٹکا کر اس نے سسکیوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ تو آج آخری امید کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ ہر طرف جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ فرحاد نے کوئی خنجر جیسے دستک اس کے قلب میں اتار دیا تھا۔ اس نے کی انا، خودداری، وفا اور ضبط کا سر عام قتل ہوا تھا۔ آنکھیں لہو نہ روتی تو اور کیا کرتی؟ کتنی ہی دیر وہ گھٹی گھٹی آواز میں سسکتی رہی، مگر اگلے ہی پل وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ پھر بہت سارے دن اسی طرح گزر گئے۔ فرحاد کا فون لینڈ لائن پہ آتا تو گرینی ریسیو کر لیتی، مگر جب ایمل کے نمبر پر کال کرتا تو وہ کاٹ دیتی۔ دکھ ایسا تھا کہ باوجود خواہش کے وہ ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غذا، دوا اور گرینی کے سخت دیکھ بھال کے باوجود وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر رابعہ نے وجہ ڈپریشن بتائی تو گرینی نے اسے کھری کھری سنا کر فوراً آنے کا حکم دیا تھا۔ اسے 2 ماہ بعد پاکستان آنا پڑا۔ شام کا وقت تھا، گرینی آرام کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں خالی ذہن بیٹھی تھی کہ مضبوط قدموں کی آہٹ پہ چوکی تھی۔ وقت کی نبض ایک لمحے کے لیے تھم گئی تھی۔ وہ دشمن جاں اس کے سامنے تھا، جس کی صورت نہ دیکھنے کا طے کر لیا تھا، مگر اسے دیکھے بغیر بھی یوں لگتا تھا جیسے جینے کا جواز ہی کوئی نہ ہو۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پہ گلابی پن اترا، پلکیں لرزی اور نہ ہی دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ بس ایک بے نام سی بے حسی جسم و جاں پہ چھا گئی تھی۔ البتہ سوگوار سا حسن ممتا کے رنگ میں ڈوب کر اور بھی جاذب نظر بنا رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کی جھکی پلکوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جس کے پیچھے نمی کا ایک طوفان مچلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچھی ہوں، وہ تو تم ہو، وہ قدرے مسکرا کر بولا تھا۔ بہت ویک لگ رہی ہو، کہ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے؟ بے حد اپنائیت بھرا نرم لہجہ۔ ایمل کو لگا وہ اس درجہ مسرت پہ رو پڑے گی۔ میں ٹھیک ہوں سر، شاید آپ کافی عرصے بعد دیکھ رہے ہیں، تبھی شاید۔ بہت دن بعد دیکھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ جو کچھ گزر چکا ہے اس میں بھول جاؤں۔ میں یہاں رہوں یا ابراڈ، ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اسے ختم تو نہیں کیا جا سکتا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، کیا ہمارے درمیان واقعی کوئی ریلیشن شپ ہے؟ وہ محض سوچ ہی سکی تھی۔ آپ گرینی کے کہنے پر آئے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اس کا یک ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آپ کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، ریسٹ کریں، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، لیکن فرحاد نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو، میں کچھ لایا ہوں تمہارے اور جونیئر کے لیے۔ فرحاد نے ایک بیگ کھولنا شروع کیا۔ بچے کے لاداداد کپڑے اور کھلونے سمیت اس کے لیے بیش قیمتی گفٹس تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بچے کے کپڑے اتنے بڑے تھے کہ 4 سال بعد ہی پہننے میں آتے۔ ایمل کو بے اختیاری ہنسی آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا کچھ غلط لے آیا؟ ایک چیز بے حد چاو سے دیکھ رہا تھا۔ دل پہ چھایا غبار چھٹنے لگا تھا، آنکھوں کے جگنوں چمکنے لگے تھے، چہرے پہ رنگ اتر آئے تھے۔ اسے مادی چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی، مگر فرحاد کا یوں آمدگی کے ساتھ اسے معاملے میں دلچسپی لینا اس کے دل و دماغ میں پھول کھلا گیا تھا۔ بہت بڑے ہیں؟ اس کے سوال پر اس نے اپنی مسکراہٹ سمیٹ لی تھی۔ فرحاد ہلکا سا کہکا لگا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ مجھے یہ سب چیزیں خریدنے کا سینس ہی نہیں ہے، بس جو اچھا لگا خریدتا چلا گیا۔
میں نے اپنے بچے کا امیج کیسا بنایا ہے، بالکل اپنے جیسا، اسمارٹ، کانفیڈنٹ اینڈ انٹیلیجنٹ، مگر اسے تمہاری طرح انوسینٹ اور لونگ بھی ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم بیٹا ہوگا یا بیٹی، بس میں نے ہر طرح کے کپڑے اور ٹوائزز لے لیے ہیں۔ ایسی بے اختیاری، اسے ایسی محبت، وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک اپنے خواب خواہش بتاتا رہا اور اپنے بچوں کے متعلق اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اپنے رویے اور اس ادھورے جملے میں وہ بے حد نادم تھی۔ اس کے لہجے سے آیا تھا کہ وہ اس کے زخم منجمل کرانے آیا ہے۔ اسے دل سے قبول کیا ہو یا نہ ہو، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ننھے مہمان کو دل و جان سے خوش آمدید کہنے کو تیار ہے۔ وہ جتنے دن بھی رہا، اس کا رویہ بے حد خوشگوار اور حلاوت امیز رہا تھا۔ ایمل کو اپنے غم بھولنے کے ہی لگے تھے۔ نہ اداس ہو، نہ قرار ہے، میری کیفیت ایک چراغ سی، وہ چلے گئے تو میں بجھ گیا، جو وہ آ گئے تو میں جل اٹھا۔ گزرتے وقت کو کون روک سکا ہے؟ اس کے لیے فرحات بھی ایک اچھے وقت کی طرح ہی تھا، جو جتنی دیر سے آتا اتنی ہی جلدی چلا بھی جاتا تھا۔ وہ ہر 1.5-2 ماہ بعد آتا، کچھ دن رکنے کے بعد جانے کے لیے پر تولنے لگتا تھا، تو ایمل کے اندر دراڑیں پڑنے لگی تھیں۔ یہ احساس حاوی ہونے لگا تھا کہ کچھ بھی ہو، فرحات جینی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جینیفر اس کی اولین چاہت ہے، اسے بھلا ناممکن ہوگا، جبکہ وہ ایسے رشتے میں منسلک ہے جس کو اس نے مجبوراً بنایا اور نبھایا ہے، اور انہی دنوں جب وہ زندگی کے ایسے پہلو پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی تھی کہ بارگاہ اعزدی میں اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی تھیں، اور ایک خوبصورت صبح اس کے لیے بیٹی کی نوید لائی تھی، تشکر سے رواں رواں رب تعالیٰ کے ثنا کہنے لگا تھا۔ گرینی کی تو خوشی دیدنی تھی۔ فوراً ملازمین میں نقدی، کپڑے اور دیگر ضروریات کی زندگی کے اشیاء افراد تعداد میں تقسیم کی تھی، مگر جسے آنا تھا اس کی آہٹ بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ بیٹے کی خبر پا کر وہ ایسے ہی خوش ہوا تھا جیسے سب توقع کر رہے تھے، تاہم آنے کے بارے میں اس نے عذر پیش کیا تھا۔ میرا فی الحال آنا ممکن نہیں ہے گرینی، میں یہاں ایک کیس کی وجہ سے آؤٹ آف سٹی نہیں جا سکتا۔ کیس؟ کیسا کیس؟ گرینی کا دل دہل گیا تھا۔ کم آن گرینی، آپ پریشان نہ ہوں، میرے آفس کے ورکر کا کیس ہے، میری فرم کو انوالو کیا گیا ہے، بٹ ڈونٹ وری، سب سیٹ ہو جائے گا۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ ایمل کو بھی فون پہ مبارکباد دی تھی۔ وہ اس کے نہ آنے کا سن کر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اسے لگا جس کے انتظار میں اس نے طویل سفر کیا تھا، اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، ڈونٹ وری، بس تم جونیئر کا خیال رکھنا، میں اسے بالکل تندرست فٹ فاٹ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی طرح۔ اب سمجھ میں آیا کہ کرم نوازی صرف اس لیے تھی کہ اس کی ذہنی الجھن اور جسمانی صحت کا اثر بچے پر نہ پڑے، کبھی گرہنی کے لیے تو کبھی بیٹے کی خاطر۔ آخر یہ شخص کب تک میرا استحال کرتا رہے گا؟ میری جگہ کہاں ہے؟ رب العالمین، کہاں ہے میری حیثیت؟ اس کا دل چلا رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنا سہل جانا تھا جو خوشبو کو چھو لینا، بارشوں کے موسم میں شام کا یہ ایک منظر، گھر میں قید کر لینا، روشنی ستاروں کی مٹھیوں میں بھر لینا۔ کتنا سہل جانا تھا خوشبو کو چھو لینا، جگنوں سی باتوں سے پھولوں جیسی آنگن میں روشنی سی کر لینا۔ کبھی ساحل جانا تھا، اے دل کی خوش فہمی، اس طرح نہیں ہوتا، تتلیاں پکڑنے کو دور جانا پڑتا ہے۔ زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی کہ سوائے تقدیر کے اسے کسی اور سے شکوہ نہ رہا تھا۔ وقت بھی گزرنے میں نہیں آتا اور کبھی یوں گزرتا کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ زندگی کا ایک سال ماضی کی گود میں جا گرا۔ اب تو موسیٰ بھی پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔ ایمل کا سارا وقت اس کے ساتھ چہلتے ہی کرتا تھا، کھانے میں گزر جاتا تھا، لبوں سے کبھی بھول کر بھی فرحات سکندر کا نام تک نہ نکلتا، جس کے آنے کی امید کا دیا وہ روزے روشن کیا کرتی تھی۔ ٹہنی سے پھول کی ایک پتی بھی گرتی تو اس کے قدموں کی چاپ کا دھوکہ ہوتا۔ فون کے ہر بیل، دروازے کی چڑچڑاہٹ پہ وہ چونک جاتی، جسے ابھی وہ دہلیز پہ اپنے قدم رکھے گا۔ فرحات کی اس درجہ لاتعلقی اور خود غرضی پہ گرینی کڑ کر رہ گئی تھی۔ پریشانی، الجھن اور ذہنی دباؤ نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ایمل بے حد پریشان ہو اٹھی۔ وہ ہلکا پھلکا انداز اپنا کر انہیں ڈھارس دینے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور جلد لوٹیں گے، وہ قادر متعلق مجھے میری اوقات سے زیادہ نہیں آزمائے گا۔ اس کے لہجے میں یقین ایکان بول رہا تھا۔ گرینی اس کے لفظ یقین پر ہی اسے حیرت سے دیکھ کر رہ گئی تھی کہ درجہ لاتعلقی، بے اعتنائی پر بھی یقین۔ اس روز بھی وہ نماز پڑھ کر گرینی کی صحت اور موسیٰ کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ آنسو رخساروں پر لڑک آئے تھے۔ سیاہ کاٹن کے سوٹ میں آنکھیں بند کیے، انتہائی خوش و خضوع سے دعا مانگتے ہوئے وہ اتنی مقدس و پرنور لگ رہی تھی کہ اندر داخل ہوتے فرحات کے قدم
ठिठक गए थे। वो चेहरे पे हाथ फेर कर आंसू साफ करती जयनमाज से उठ गई थी। सामने ही बेड पे ग्रैनी आंखें मूंदे लेटी थी। लीजिए ग्रैनी, सूप ले लीजिए। उसका संजीदा लहजा और हालात से भरपूर आवाज़ फरहाद के समातों से का हिस्सा बन गई। ग्रैनी ने आंखें खोली तो मूसा उनके पास जाने लगा। एमल ने उसे सरजनिश की तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये मंजर इतना मुकम्मल और ख़ूबसूरत था कि उसकी आमद का एहसास भी नहीं हुआ था किसी को। ग्रैनी को सूप पिलाने के बाद, नैपकिन से मुंह पोंछने के बाद जूं ही मुड़ी तो उसे देखकर साकत रह गई थी। मैं आ गया ग्रैनी, देखें मैं आ गया। वो बेकरारी से आगे बढ़ा तो बावजूद लातादाद शिकायतों के ग्रैनी के नहीफ बाजू उसके लिए वाह हो गए थे। उन्होंने उससे गले लगा लिया था। एमल गैर महसूस अंदाज में उठ खड़ी हुई थी। कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? अपनी ग्रैनी के बुढ़ापे का ख्याल तक नहीं आया तुझे? ग्रैनी के आंसू बहने लगे थे। फरहाद को एहसास हुआ तो उन्हें खुद से अलग किया था। बस यही था आपके पास, ज़रा पर्सनल उलझनों में फंस गया था। एनीवे, मुझे ये बताएं, आप इतनी वीक क्यों लग रही हैं? मैं इंसान हूँ बेटा, बूढ़ी, कमज़ोर और बेसब्री। एमल की तरह समझता था तुमने मुझे। ये तो बच्ची का सब्र है जो तुम्हारी नालायकियों और बेअतनागियों पर बर्दाश्त करती रही है। नहीफ और नकाहत ज़दा आवाज़ में अब वो उसे डांट रही थी। फरहाद ने एक नज़र सर झुकाकर खड़ी एमल पे डाली, मगर मूसा ने सारी तवज्जो खींच ली। माई सन, यू आर जस्ट माई सन। मचलते मूसा के चेहरे को वो बेतहाशा चूमता चला गया था। कैसा हसीन तोहफ़ा दिया था एमल ने। बरसों की तशना ख्वाहिश आज सराब हुई थी। मूसा इस दर्जे मोहब्बत के मुजाहिरे पे एहतजाजन रो पड़ा और एमल की तरफ बाहें बढ़ा रहा था। नो माय डियर, आज नहीं, आज तुम सिर्फ अपने पापा के पास रहोगे। फरहाद ने उसे कुछ से लपटा लिया तो एमल ढीले कदमों से चलती बाहर आ गई थी। ग्रैनी, आई कांट बिलीव कि ये मेरा बेटा है। ग्रैनी उसके बचकाना सी बात पर हंस पड़ी। माशाअल्लाह, 14 माह का है, मगर लगता ऐसा है जैसे 2-2.5 साल का हो। एमल ने बड़ी जान मारी है इसके लिए और मेरे लिए। जिस तरह तुम उसे बेयारो मददगार छोड़ गए थे, कोई और लड़की होती तो अपने हुस्न और वक्त को ना कदरे शौहर के इंतज़ार में ज़ाया ना करती। मैं बूढ़ी औरत, भला इसे रोक सकती थी? ग्रैनी के लहजे में तजर्बे की गहराई थी। जिन मायशी हालात में वो रह कर यहाँ आई थी, दौलत की उसके चकाचौंध से तो उसकी आंखें चुंधिया जानी चाहिए थी, मगर उसका दिल तो जैसे तुंगर है। ग्रैनी उसकी तारीफ़ में रतबुल लसान थी। वो सर झुकाए सुनता रहा। आई नो ग्रैनी, शी इज़ वेरी नाइस। उसने खुले दिल से एतराफ़ किया था। ग्रैनी ने ताज्जुब से उसे देखा था। तो फिर अब भली मानस बच्ची से किस चीज़ का बदला ले रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? ग्रैनी दिल गिरफ्तगी से बोली थी। पहले तो मैं समझ न पाई, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा है कि तुम्हें उससे मोहब्बत ही नहीं है। जब भी तो कई माह पलट कर ख़बर नहीं लेते हो। तुमने सोचा गरीब घर की लड़की है, ना आगे ना पीछे। तुम सिर्फ मेरे लिए एक नर्स लाए थे, एक केयरटेकर, और बस। एक बीवी की तुम्हें चाह बिल्कुल नहीं थी। ग्रैनी तो जैसे उससे पड़ती ही चली गई थी। उसका रंग फीका पड़ गया। तड़प कर सर उठाया। नहीं ग्रैनी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने उसे एक्सप्लॉइट हरगिज़ नहीं किया। जो हुआ वो मेरी मजबूरी थी। वो आज़ादगी और शाइस्तगी से कह रहा था। तो जाओ फिर उसे मनाओ बेटा। दुनिया की बेहतरीन मता नेक और वफादार बीवी होती है। ये मता गंवा दी तो फिर क्या पाया? ग्रैनी की बात सुनकर वो सर हिलाकर बाहर निकल आया। वो अपने बेडरूम में ही उसे मिल गई थी। बेतहाशा रोती, शोल्डर बैग लटकाए बाहर निकलने को तैयार थी। कहाँ जा रही हो? फरहाद का लहजा सख्त था। जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। आंसुओं से भीगते लहजे में ये बामुश्किल कहा गया था। मुझे प्रपोज़ करने से पहले आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं नर्सिंग कर सकती हूँ। मुझे उसी वक्त समझ लेना चाहिए था कि मुझे यहाँ मुलाजमत ही करनी होगी, सो वो मैंने की है। वो जब भी फरहाद के वापस लौट आने की दुआ मांगती तो साथ ये भी कहती कि या रब्बुल आलमीन, उसे जब भी भेज तो सिर्फ मेरा बनाकर ही भेज। उसके दिल में सिवाय मेरे किसी दूसरी हस्ती की ख्याल का गुज़र तक ना हो। अब जबकि वो आ गया था तो ये सोचे उसके दिलो दिमाग पे बुरी तरह वार दे हो रही थी कि आया तो है पर वापस जाने के लिए। उसे फिर से एहसास जुदाई को थपकियाँ देना होंगी। उनके आने की उसे गम से दिल छट गए थे, बादल छट गए थे, मगर उसके जाने का सोचकर दिल अफसरदगी से निढाल हो जाता था। जाना तो जैनी के पास ही था। जैनी जो उसकी पहली मोहब्बत, मिसेस फरहाद, उसकी खालतों की साथी थी, जो फरहाद सिकंदर के दिल की जागीर की बिला शिरकत गैर मुल्क थी। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को कब तक रगेड़ती।
فرحاد اس کی دلی کیفیت جانتا تھا، سو خاموشی سے اس کے سننے لگا۔ اس کا غبار نکل جانا ہی بہتر تھا۔ ہر طرح سے کوشش کی آپ کے گھر کو اپنا گھر بنانے کی، مگر نہ بنا سکی۔ میں جانتی ہوں وہ آپ کی اولین محبت ہے اور میں ایک سمجھوتا، ایک ضرورت اور بزنس ڈیلنگ۔ قمیص کے آستین سے گال صاف کرتے ہوئے وہ فرحاد کو اس لمحے بالکل اسکول گرل لگی تھی۔ فرحاد کے چہرے پر بے اختیار ہی نہ تبسم آ کر ٹھہر گئی تھی۔ تم چلی گئی تو موسیٰ کا کیا ہوگا؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ ایمل نے چوک کر سرخ آنسوں سے بھری آنکھوں اوپر اٹھائی تھیں۔ تو اب آپ کو موسیٰ کے لیے گورننس چاہیے؟ لہجے میں کانچ کی کرچیاں چبھی ہوئی تھیں۔ فرحاد کے ماتھے پہ شکنوں کا جال سا بچھا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ایمل، میں اتنا بینک بیلنس ضرور رکھتا ہوں کہ موسیٰ کے لیے گورننس کی پوری بلیٹن کھڑی کر سکوں۔ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ ایمل کا دل حسب عادت ایک لمحے کے لیے بری طرح سہما، مگر پھر نڈر ہو کر بولی تھی، ہاں مگر میری طرح کوئی مفت کی چاکری نہیں کرے گی۔ ایمل، ہوش میں رہ کر بات کرو۔ اب کہ وہ سراپائے آتش فشاں بن گیا تھا، ایمل کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ میں برداشت کر رہا ہوں اور تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے نکل سکتی ہو؟ بولو۔ اس کے بازوؤں میں فرحاد کی انگلیاں پیوست سی گئی تھیں۔ کرب کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ پلیز، میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری خدمتیں آپ کی توجہ تو شاید جیت لیں لیکن دل کبھی نہیں جیت سکیں گی، اسی لیے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے وہ حتمی لہجے میں بولی تھی، کچھ کہنے کا موقع نہیں دو گی؟ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، مگر تمہاری عدالت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سینے پہ بازو باندھتے ہوئے وہ نروس کر دینے والے انداز میں گویا ہوا تو ایمل کو یوں لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ پہلے یہاں بیٹھ کر میری بات تسلی سے سن لو، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے تک لے آیا تھا۔ یہ سچ ہے، میں نے جینی کو پورے دل سے چاہا، اسے لیگلی، قانونی طور پر اپنایا، اس کی ہر بات مانی، لیکن وہ مجھے بالکل فار گرانٹڈ رکھتی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے میرے بچے کو بھی ریجیکٹ کر دیا، مجھ سے چھپ کر ابارشن کرا لیا۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک، لیکن اس کی بے راہ روی اور بے اطلاعی میرے برداشت سے باہر تھی۔ پھر یہیں سے میں نے تمہارے اور اس کا تقابل نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے میں شروع کر دیا تھا۔ ہر بار تم حاوی رہتی، جینی بالکل ہلکی ہو جاتی۔ ہاں ایمل، فرحاد، تم نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ موسیٰ کی شکل میں ایسی زنجیر میرے پاؤں میں ڈالتی ہے کہ میں چاہوں بھی تو اس ریلیشن کو نہیں توڑ سکتا۔ گہرے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی ایمل کو بے ساختہ ہی خود سے لگا لیا تو وہ جیسے کسی خواب سے چونکی تھی۔ یہ دیکھو، میں نے جینی کو ڈیورس دے دی ہے، اور یہ 8 ماہ شکاگو میں مجھے اسی سلسلے میں گزارنے پڑے کیونکہ جینی نے مجھ پر کیس کر دیا تھا۔ وہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ فرحاد نے سائڈ ٹیبل سے ایک فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ ایمل تو جیسے اس کے انکشاف کی آندھی میں ہچکولے کھانے لگی تھی۔ فائل تو کیا تھامتی، تھک کر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ باقی وقت بزنس وائنڈ اپ کرنے میں لگ گیا۔ اب تمہارے موسیٰ اور گرینی کے بغیر رہنا امپاسبل ہے۔ اسٹیٹس سے مکمل ناطہ توڑ کر تمہارے سامنے ہوں، اب کر لو فیصلہ۔ وہ جواب میں کیا کہتی، بے اختیار ہی روتی چلی گئی تھی۔ یہ تشکر کے آنسو تھے، اس کی دعائیں قبولیت پا گئی تھیں، اس کا یقین سرخرو ٹھہرا تھا۔ ساتھ بیٹھا شخص اس کی دعائیں نیم شبی کا انعام تھا۔ فرحاد نے گہری سانس بھر کر اس کے بال چوم لیے، جس نے اپنے آپ کو مکمل اس کے سپردگی میں دے دیا تھا۔ چلو بس، اب آنسو صاف کر لو۔ دیکھو، تم نے میری اس قدر مہنگی شرٹ کا کیا حالت بنا ڈالی ہے۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے راہ فرار ڈھونڈی۔ فرحاد کی شوخی جذبوں کی لو دیتی آنکھوں کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ناٹ ایٹ آل، اب تمہارے یہ بہانے نہیں چلنے والے ہیں ڈیئر، میں یہاں مستقبل آ گیا ہوں۔ اگر تم نے اسی طرح فرار ہونے کے لیے چائے کی لالچ دی تو بہت جلدی مجھے چائے کا باغ خریدنا پڑے گا۔ فرحاد کی شوخی عروج پہ تھی، اس کے دونوں ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھے۔ جائے فرار نہ تھی، بس مجھے یہ یقین دو کہ تم نے میری خطائیں نظر انداز کر کے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا ہے۔ ایمل کیا کہتی، کہنے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ اس نے فرحاد کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ فرحاد نے اسے اعتراف پر سرشار ہوتے ہوئے ایک زوردار قہقہ لگا کر اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ پیئر اچھا لگا ہوگا، ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا۔ اس بیچاری ایمل پہ مجھے بار بار افسوس ہوتا رہا، طرز آتا رہا، مگر شکر کا ساتھ بہت تھا اس بندی میں۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ۔ آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہیں، میں ویڈیو پہ انتظار کرتی رہتی ہوں کہ کوئی کمنٹ آئے، کوئی لائک کرے، بٹ نہیں بھائی، آپ لوگوں نے تو کوئی کمنٹ کرنا ہی نہیں ہے، کوئی ریویو دینا ہی نہیں ہے کہ ہاں بھائی اسٹوری اچھی لگی، نہیں لگی، ویڈیو کی ایڈیٹنگ صحیح لگی، نہیں لگی۔ چلیے کوئی نہیں، ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ۔
جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔